रात अंधेरा जुगनू इज़ अ कंप्लीट नॉवल बाय आलिया हीरा। उसने आखिरी निगाह उस बेहोश ख्वाबीदा वजूद पे डाली। बाल बिखर चुके थे, दुपट्टा आधा ऊपर आधा बेड से नीचे था। मुंतशिर हुलिया सरासीमगी की कैफियत उसके चेहरे पर मुंजमद हो गई थी। आसर और वसी सामान समेट कर आ गए। काम हो गया? उसने दोनों की जानिब देखा। पिस्तौल हनूस हाथ में था। उसे दूसरे हाथ में मुंतकिल किया। हाँ, दोनों ने जवाब दिया। लेकिन एक काम तो रह गया। आसर ने शरारत भरे अंदाज में उसकी जानिब देखा। बेइख्तियार बैग एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करके बेड की जानिब बढ़ा। दूसरे लम्हे वो एक हाथ तकिए पर बिखरे उसके बालों पर रख कर झुक रहा था। आज़र, रज़ा गुर्राया और बढ़कर झटके से उसे दूर कर दिया। ये फाउल है। जो हमारा काम है वो करो और चलो। हमारे मिशन में ये शामिल नहीं है। लेकिन मैं हर चीज़ इस मिशन का हिस्सा समझता हूँ और तुम रोकने वाले कौन हो शाहू? आज़र ने सुर्ख आंखों से घूरा। तुम लोग क्या लड़ने बैठ गए हो? ये वक्त नहीं है इन बातों का, चलो। वो लोग आते ही होंगे। वसी ने रज़ा को आगे किया। चलो तुम भी। आज़र को भी उसने खींचा। मैं अपना काम कर लूँ। हर चीज़ लूटी है, एक ये भी सही। आज़र बाज आने के मूड में न था। वो एक बार फिर उस पर झुका। खबरदार। रज़ा ने पूरी ताकत से उसको खींचा और आगे की जानिब धकेल दिया। तुम लोग इस वक्त मेरे अंडर में हो और मैं ऐसी कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करता। इस बात का अंदाज़ा है तुम लोगों को। रज़ा की आंखों में खून उतर आया। कम इस वक्त आज़र भी नहीं था। तेरी बहन है जो बर्दाश्त नहीं हो रहा। दोनों एक दूसरे को खून आलूद निगाहों से देख रहे थे। यूँ महसूस हो रहा था जैसे एक दूसरे को अभी खा जाएंगे, खून से प्यास बुझाएंगे। मर जाओ तुम लोग, एक दूसरे को शिकार करते करते। मैं जा रहा हूँ। वसी बैग संभालता बाहर निकल गया। एक लम्हे को दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर आज़र ने भी तकलीद की। आखिरी अलविदाई निगाह उस पर डाली। पूरा वजूद बेड पर बिखरा हुआ था। लम्हा लम्हा आंखों की पुतलियों पर ठहर गया। वो एकदम से घूमा और बाहर निकल गया। कमरे का जामिद सन्नाटा मज़ीद खौफनाक हो गया। उस्ताद, मैं कह रहा हूँ इसको संभालो। खामखा अपनी वज़ादारियाँ निभाने लगता है। इतना शरीफ है तो क्यों इस काम में हाथ डाला है? आज़र ने उस्ताद दिलावर से शिकायत लगा दी। उस्ताद, मैं बेउसूली बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस्ताद, मैं इसके साथ काम ही नहीं कर सकता। दोनों ने अपना अपना मौक़िफ़ कह डाला। आज़र, तुम खुद को बदलो। बेशक हम लूट मार करते हैं, मगर हमारे भी कुछ उसूल हैं जिन पे अमल करना ज़रूरी है, इसलिए आइंदा एहतियात करना। दिलावर ने उसे तंबीह की, लेकिन आज़र अकड़ा खड़ा रहा। ये इतना ही शरीफ है तो हमारे साथ ये काम क्यों करता है? हम तो। उस्ताद, मैं चलता हूँ। अब कहाँ चलता है? रज़ा आज़र की बात को नज़रअंदाज करता खड़ा हो गया। ये तुम्हारी तनख्वाह है, बाकी बैंक में जमा करवा दूंगा। दिलावर ने सफ़ेद मोहर बंद लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया। ये उनका तरीक़ेकार था। 00 दोबारा कॉल कर दूंगा। ठीक है उस्ताद। रज़ा बाहर निकल गया। नाराज़ हो गया? आज़र का भूला हुआ मुँह देख कर दिलावर ने उसके शाने पर हाथ मारा। उस्ताद, तुम भी उसी की साइड लेना। मैं तो बक रहा था ना। कहता वो सही था। आज़र, हमारा जो काम है वही करना चाहिए। तुझे क्यों हर चीज़ पर मुँह मारने की आदत है? उस्ताद, वो थी ही ऐसी चीज़। आंखें बंद करके वो मुस्कुराया। ओह अच्छा, फिर तो ऐसी चीज़ों पर हमारा भी हक है। वो ज़ोमाइनी अंदाज में मुस्कुराया। छोड़ उस्ताद, अब तो सब कुछ हाथ से निकल गया। दोबारा जाकर चितरोल खानी है, साली फ़ौरन पहचान लेगी। डरता भी है और रंगता भी है। एक खेल खेल, बाकी सब। बहरहाल, मैंने कह दिया है, आइंदा मैं उस शरीफ ज़ाते के साथ नहीं जाऊंगा। उसने साफ इनकार कर दिया। ठीक है, तेरी जगह मैं आसिम को भेज दूंगा, मगर वो फ़िलहाल अपनी बहन की शादी में मसरूफ़ है। जब तक तो तुझे ही जाना होगा। उस्ताद ने निशाने पर दबाव डालकर उसे समझाया। उस्ताद, आज़र ने नाराज़गी से उसे देखा। दरअसल उसका दिमाग बहुत अच्छा है, हर चीज़ को समझ आता है और जो ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से काम करता है। इसलिए ठीक है, मैं फिर छुट्टी पर चला जाता हूँ। उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आज़र अपनी बात पर अड़ा हुआ था। ठीक है, इस बारे में बाद में सोचेंगे। ये ले और जा, तेरा हिस्सा भी बैंक में पहुँच जाएगा। लिफाफा उसने घसीटने के अंदाज में पकड़ा और खड़ा हो गया। मैं चलता हूँ, अब आसिम के साथ ही वापस आऊँगा। दिलावर उधर ही चारपाई पर लेट गया। आज के वाक़ये ने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। रज़ा का मौक़िफ़ दुरुस्त था, आज़र भी डटा हुआ था। एक नयाम में 2 तलवारें नहीं रह सकती थीं। उनका ग्रुप ज़्यादा बड़ा नहीं था। कुछ ही अरसा हुआ था जब ये ग्रुप बना। सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ थीं, वसाइल महदूद थे।
کیا کیا جاتا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھنے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ گروپ دلاور نے بنایا تھا۔ دلاور بلوچستان کا رہنے والا تھا۔ اس کی زمینیں اس کے باپ نے رہن رکھوا دی تھیں اور ان پر آزادی سے کام کرنے کے لیے انہیں آزاد کروانا ضروری تھا۔ آزاد کروانے کے لیے روپیہ چاہیے تھا اور روپیہ لاکھوں میں تھا، جو سود کے ساتھ واپس کرنا تھا۔ باپ مر چکا تھا، ورنہ گریبان میں ہاتھ ڈال کر پوچھتا، ابا تو نے یہ کیا کیا؟ جو ماں ہمیں کھلاتی ہے تو نے اسی کو رہن رکھ دیا۔ مگر باپ یہ سوال سننے سے پہلے ہی آخری گولی کا نشانہ بن کر ٹھنڈا ہو گیا۔ بیٹے کی جوانی سر اٹھا رہی تھی، خون گرم تھا۔ پہلے زمین چھڑانی چاہی، حساب کتاب لاکھوں کا بنا۔ 2 بھائی 1 بہن تھی، ماں اور بہن دونوں سرسوں چنتی تھیں۔ سردار نے زمین چھڑائی کی بہت بڑی قیمت لگائی تھی، جو اس کی غیرت پر تازیانہ بن کے لگی۔ وہ کہتا تھا، اپنی جوان خوبصورت بیٹی دے جاؤ اور زمینیں لے جاؤ۔ پٹھان کون اتنا بے غیرت نہیں تھا، دل چاہا تھا اسے گریبان سے پکڑے اور زمین پہ زندہ دفن کر دے۔ ماں کا زیور بیچ کر بھی قرضہ نہ اتر سکتا تھا۔ اماں ابا نے زمین کیوں رہن رکھتی تھی؟ دلاور اکثر تلخ ہو جاتا۔ جواری تھا تیرا باپ، اس لیے رہن رکھتی۔ اماں بھی اذیت کے دن نہ بھولتی تھی اور وہ چپ ہو جاتا۔ چھوٹا بھائی کالج پہ پڑھ رہا تھا۔ سردار کی نیت دیکھتے ہوئے اس نے بلبشہ کی شادی جلدی سے چچا کے بیٹے سے کر دی۔ ایک بوجھ سر سے اترا تو دوسرا بوجھ اتارنے شہر آ گیا۔ محنت مزدوری کر کے کچھ جمع کر لیتا، مگر کراچی شہر کی تیزی سے بڑھتی آبادی، کمر توڑ مہنگائی میں یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کچھ جمع ہو سکے، اور وہ بھی عزت سے۔ BA پاس کو افسری نہیں مل سکتی تھی، کلرکی میں گزارا نہیں تھا، اس لیے اس نے دوسرا راستہ نکالا جو شارٹ کٹ بھی کہلاتا ہے۔ ایسے کاموں کے لیے ایسے ہی شارٹ کٹ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن وہ اس راستے پر اکیلا نہیں چل سکتا تھا۔ کچھ معاون و مددگار ساتھی درکار تھے۔ یہ ساتھی ڈھونڈنے میں اسے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ سب سے پہلے اس سے وسیع ٹکرایا، جس پر 8 بہنوں کا بوجھ تھا اور سب شادی کے قابل تھی۔ باپ تھا نہیں سر پر، نوکری تھی تو لیکن اتنی نہیں تھی کہ بہنوں کی شادیاں تمام لوازمات کے ساتھ کر سکتا۔ یوں اس نے پارٹ ٹائم میں دلاور کی چاکری شروع کر دی۔ آذر اسے نیٹی پتہ نہیں کس کے پل کے پاس سے ملا تھا، پھر انہیں عاصم ملا، وہ بھی مجبور تھا، حالات کا قیدی۔ اس گروہ میں شمولیت پر اسے کوئی اعتراض نہ تھا، مجبوریوں کا پیٹ ایسے ہی بھرا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد انہیں قاسم ملا اور سب سے آخر میں رضا، جو دلاور کو ملا۔ رضا کا مزاج ان سب سے مختلف تھا۔ وہ اپنی بے روزگاری، معاشرے کی ناانصافیوں، اپنی مجبوریوں سے تنہا نبرد آزما رہنا چاہتا تھا۔ لیکن باپ کا گھٹیا کا علاج، ماں کا جوڑوں کا درد، آپی کے سر کی چاندی، باجی فاطمہ کا ستا ہوا چہرہ اور عائشہ کا بڑھتا ہوا قد اور طاہرہ کی فرمائش، اس کی تنہا ذات کب تک صبر و برداشت کے ساتھ ہمت سے مقابلہ کرتا؟ اور اس سے پہلے کہ تھک کر گر جاتا، اسے دلاور مل گیا۔ اس وقت اسے فرشتہ رحمت ہی لگا تھا۔ وسیع، آذر، عاصم، قاسم تو اس کے متعلق سوچتے بھی نہیں تھے۔ وہ یہ سب معاشرے سے اپنا حق سمجھ کر وصول کر رہے تھے، لیکن رضا کچھ اور ماحول کا تھا۔ اسے حرام و حلال کی کشمکش ستاتی رہتی۔ اس کے اندر کا نیک انسان بھی زندہ تھا۔ ان سب میں ایک بات مشترک تھی، وہ سب پڑھے لکھے، سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان تھے، لیکن ساتھ ہی ان کے ہاتھ مجبوریوں سے بندھے ہوئے تھے۔ مجبوریوں کی ہتھکڑی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ جب تک خود سے نہ کھلے کھولی ہی نہیں جا سکتی۔ رضا کے اندر کا نیک انسانوں سے اکثر سرزنش کرتا رہتا تھا اور وہ بغور سنتا رہتا تھا اور اسے گاہے بگاہے تسلی و تشفی دیتا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صرف سامان اور زیورات کی لوٹ مار کا حامی تھا۔ کمزور لڑکیوں کو وہ ہاتھ بھی نہیں لگایا کرتا تھا اور نہ اپنے ساتھ گئے ساتھیوں کو اس بات کی اجازت دیتا تھا، جبکہ آذر بہت بری فطرت کا مالک تھا۔ اس کی نہ صرف کئی لڑکیوں سے دوستی تھی، فون پر بیوقوف بناتا تھا، بلکہ کئی لڑکیوں سے بیک وقت فلرٹ کر رہا تھا۔ اس پر زیادہ ذمہ داری نہیں تھی، سارے فرض باپ اور بڑے بھائیوں نے ادا کر دیے تھے۔ اب وہ اپنا فرض ادا کر رہا تھا اور خوب عیش کر رہا تھا۔ دن کہیں گزارتا اور رات کہیں، صبح آنکھ کہیں کھلتی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر چیز اب بغیر طلب کے ملنے لگی تھی۔ سامان اور زیورات کے ساتھ ساتھ انسانی زندگیوں پر بھی اپنا بھرپور حق سمجھتا تھا۔ اسی بنا پر اس کی رضا کے ساتھ بالکل نہیں بنتی تھی۔ آذر اندر ہی اندر نہ صرف اس سے خائف تھا بلکہ بدلہ لینے کے لیے پلان بنا رہا تھا۔ رضا تھکا ہوا گھر میں داخل ہوا۔
کسی مشن سے واپسی پر اس کی یہی حالت ہوتی تھی، سینے پر منو بوجھ پڑ جاتا تھا۔ گھر میں اس نے یہی بتایا ہوا تھا کہ اچھی نوکری مل گئی ہے۔ امی ابو کو دوا کھلا دی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی معمول کے مطابق پہلا سوال کیا، ہاں بیٹا کھلا دی تھی، اور آپ نے کھائی؟ رضا میں نے کھلا دی تھی۔ فاطمہ باجی نے اندر سے آواز لگائی، چل بیٹا منہ ہاتھ دھو لے، چلو عائشہ دسترخوان لگاؤ۔ اچھا امی کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں طاہرہ کے ساتھ دسترخوان لگانے لگی۔ تو کیسی طبیعت ہے اب؟ وہ ان کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب تو بہت بہتر ہے بیٹا، بس درد جان نہیں چھوڑتا، دعا کریں، ساتھ ساتھ دوائی پابندی سے کھائیں، انشاءاللہ درد بھی رفع ہو جائے گا۔ اس نے دھیرے سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے امی؟ میری طبیعت تو بیٹا بالکل ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کی شکل دیکھ کر میری سب تکلیفیں بھاگ جاتی ہیں۔ اللہ تجھے صحت دے، زندگی دے، لمبی عمر دے، خوشیاں دے۔ ان کے دل سے دعا نکلتی، رضا کے دل میں ہول اٹھنے لگتے۔ بس امی اسی طرح سے دعا کرتی رہا کریں، اولاد کو ماں کی دعاؤں کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ گیا، چل بیٹا منہ ہاتھ دھو لے، آج تیری پسند کی چیز بنائی ہے، کریلے کی ماں۔ اچھا؟ وہ ساری فکریں ذہن سے جھٹکتا باہر کی جانب چلا گیا۔ اماں بہت محبت سے اسے بہت دور تک دیکھتی رہیں۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، ساتھ ہی وہ ڈری سہمی خوفناک حد تک دہشت زدہ آنکھوں والی لڑکی در آئی۔ اس کی دہشت زدہ سی چیخ، زرد چہرہ، آزر ریوالور اس کے سر پر مار رہا تھا۔ بے اختیار وہ بیڈ پر بکھرتی چلی گئی۔ آدھا دوپٹہ بیڈ پر، آدھا اس کے اوپر، بازو لٹک گیا تھا۔ خون کی پتلی سی لکیر پیشانی سے نکل کر بالوں میں جذب ہو رہی تھی، پلکیں اب بھی خوف سے لرز رہی تھی۔ رضا نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ یہ کیا؟ وہ اٹھا اور پانی کا بھرا ہوا گلاس گٹاگٹ پی گیا۔ گھنے سیاہ بالوں میں دونوں ہاتھوں سے انگلیاں پھیرتے ہوئے جھٹکا دیا۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا۔ اس نے کھڑکیوں سے پردے ہٹا دیے۔ سامنے میدان تھا، چاندنی رات کا فسوں بکھرا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا نے اسے چھو لیا۔ گہرا سانس لے کے اس نے خود کو نارمل کیا۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا، اس نے خود سے سوال کیا۔ اس سے پہلے کبھی کوئی لڑکی ملی بھی تو نہیں ہے۔ اس سے پہلے تمام گھر خالی ملا کرتے تھے، بھری ہوئی تجوریوں کے ساتھ۔ اطلاع دینے والے نے بتایا تھا گھر میں کوئی فرد موجود نہیں۔ جب کوئی فرد موجود نہیں تھا تو پھر وہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ کیوں آ گئی؟ کیوں اکیلی تنہا رک گئی؟ لڑکیوں کو کبھی بھی اکیلے نہیں رکنا چاہیے۔ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی اندوہناک سانحہ ہو جائے تو کیا کریں گی؟ اگر وہ موجود نہ ہوتا تو آزر تو کھیل کھیل جاتا۔ اس کے بعد اسے نیند ہی نہ آئی۔ صبح بھی جلدی آنکھ کھل گئی۔ امی کیا ہوا ریحانہ آپی کے رشتے کا؟ اپنے ذاتی کاموں سے فارغ ہو کر وہ امی ابو کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ تجھے تو کچھ اچھے لوگ نہیں لگے ریحانہ سے زیادہ عائشہ میں مجھے تو کچھ اچھے لوگ نہیں لگے ریحانہ سے زیادہ عائشہ میں دلچسپی لے رہے تھے، پھر کچھ لالچی قسم کے بھی تھے۔ پھر آپ نے خالہ زیتون سے بات کی؟ اسے دونوں بڑی بہنوں کی جانب سے فکر تھی۔ باپ علیل تھا، اب اسے ہی سوچنا تھا۔ ہاں انہوں نے کل ایک اور رشتے کے بارے میں بتایا ہے، لڑکا بینک میں ہے۔ رضا کچھ سوچنے لگا۔ امی آپ فکر نہ کریں، مجھے کمپنی کی جانب سے لون بھی مل سکتا ہے، بس آپ جلد از جلد ریحانہ آپی اور فاطمہ کے لیے رشتہ تلاش کریں۔ 3-4 رشتہ کرانے والی عورتوں سے کہیں، اڑوس پڑوس میں بات کریں۔ میں خود بھی فکر مند ہوں، بیمار ہوں پھر بھی باہر نکل ہی جاتی ہوں، شاید کام بن جائے۔ ان کے لہجے میں بھی فکر تھی۔ مجھے تو اقبال بھائی اور بڑی آپی کی طرف سے آس تھی، لیکن اب تو دانیال کا رشتہ بھی طے ہو گیا ہے۔ آئی تھی مٹھائی لے کر، میرا دل نہ چاہا سیدھے منہ بات کروں۔ کس چیز کی کمی ہے میری بیٹی میں؟ لیکن اپنوں میں ہی کیڑے نظر آتے ہیں۔ دیکھوں گی حور پری کیا ہیرے تولتی ہے۔ ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ بس امی خود کو مت جلائیں، رشتوں کی کمی نہیں ہے، پھر سنجوگ تو آسمان پر بنتے ہیں۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، دیر آئے درست آئے۔ رضا نے ان کے ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ کیوں ابو؟ بالکل بیٹے، میں بھی تمہاری بات پہ یقین رکھتا ہوں، مگر ماں کا دل ہے نا، سوچتا رہتا ہے۔ بس جو آپ سے کہا ہے آپ اس کے مطابق سوچیں، خواہ خود کو مت تھکائیں۔ وہ فکر مندی سے سر ہلا کے رہ گئیں۔ سوچ پر پہرے تھوڑی بٹھائے جا سکتے ہیں۔ کیا تھا ان کی لائق فائق ریحانہ اور فاطمہ خاندان میں بیاہی جاتی، مگر نند اور بھائی دونوں نے ہی مایوس کیا تھا۔ دکھ تو ان کے شوہر ریاض احمد کو بھی تھا، مگر انہوں نے شاید شکوہ کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ زیتون خالہ اور برکت خالہ دونوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اچھے رشتے دکھائیں جو ان کے معیار کے ہوں، جو دل بھر کر جہیز دیں گی۔ وہ دل بھر کر جہیز دیں گی۔ وہ بڑی دونوں بیٹیوں کی بڑھتی ہوئی عمر سے پریشان تھیں۔ ریاض احمد کی لگی بندی تنخواہ میں کیا ہو سکتا تھا؟ پھر بھی سگڑاپے کی وجہ سے انہوں نے کچھ نہ کچھ جوڑ توڑ کر کے بنا ہی لیا تھا۔ اب تو رضا بھی نوکری سے لگ گیا تھا۔
لیکن کوئی مناسب بر نہیں تھا۔ نہ جانے کتنے وظیفے انہوں نے شروع کر رکھے تھے۔ ریاض احمد انہیں سمجھاتے رہتے، رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، ہماری بیٹی کے بھی نصیب کھلیں گے۔ ہاجرہ تو کیوں پریشان ہوتی ہے، صبر تو کر۔ صبر ہی تو کر رہی ہوں اتنے سالوں سے۔ آنکھیں اور لہجہ دونوں بھر آئے۔ آج جو رشتہ آیا تھا ان کی نظریں عائشہ پر تھیں۔ اب وہ اتنی بے انصافی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے زیتون خالہ کا اندھیا جان کر فوراً انکار کر دیا۔ دیکھو بہن، اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے، میں بڑی کے لیے بھی لے آؤں گی، تم اس کے لیے اقرار تو کرو۔ نہیں، عائشہ کے لیے اور بھی رشتے مل سکتے ہیں، اس وقت ضرورت ریحانہ اور فاطمہ کے رشتوں کی ہے۔ اگر ان کے لیے لا سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ناراض کیوں ہوتی ہو، کوشش تو کر رہی ہوں۔ ان کا موڈ دیکھ کر زیتون خالہ برقع سنبھال کے کھڑی ہو گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، کل پھر آؤں گی۔ جواب میں دھیرے دھیرے پان چباتے ہوئے اسے جاتے دیکھتی رہیں۔ آج رات پھر یہ ہوا، جیسے ہی وہ سونے کے لیے لیٹا، پھر وہی خواب، وہی کیفیت، خوف زدہ چہرہ، پھیلی ہوئی آنکھیں، لرزتا ہوا وجود۔ یہ منظر جیسے نظروں کے آگے ٹھہر گیا تھا۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کے بیٹھ گیا۔ کیا ناتا تھا اس سے؟ وہ اب تو اس بات کو بھی کافی دن ہو گئے تھے۔ اس نے اٹھ کر کھڑکیوں سے پردے ہٹا دیے، ہلکی ہلکی سی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خود پر غور کرنے لگا، ایسا کیوں ہوا؟ کیوں اس لڑکی کے نقوش حافظے پر نقش ہو گئے؟ اس سے تو ایسا تعلق بھی نہیں تھا۔ خود کو اندر تک ٹٹولا، مگر کیوں کا واضح جواب نہ مل سکا۔ صبح تیار ہو کر گھر سے نکل رہا تھا۔ اس نے اسکول کی ملازمت کر لی تھی، سیکنڈری اسکول میں بچوں کو پڑھاتا تھا، لیکن یہ جاب عارضی تھی، کسی کی جگہ پر تھا۔ وہ کسی دوسری جگہ جاب بھی ڈھونڈ رہا تھا جو مستقل ہو۔ اب ساری عمر وہ یہ کام تو نہیں کر سکتا تھا، یہ سب تو عارضی تھا، مگر کوئی ڈھنگ کی جاب نہ مل رہی تھی۔ صبح نکلتے ہوئے امی نے کہا تھا جلدی آ جانا، آج کچھ عورتیں آئیں گی۔ جی اچھا، وہ کچھ سوچتے ہوئے باہر نکل گیا۔ آج اس کا ارادہ دلاور سے رابطہ کرنے کا تھا، کافی دن سے اس کی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ آذر جیسے اوباش لڑکے کے ساتھ بھی کام کرنے پر تیار نہیں تھا۔ بے شک وہ تمام کیچڑ میں کھڑے تھے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کیچڑ کو منہ پہ مل لیتے۔ اکثر وہ سوچتا تھا کہ دلاور کسی نہ کسی مجبوری سے اس جانب آیا ہے، بظاہر تو وہ ٹھیک ٹھاک گھرانے کا چشم و چراغ لگتا تھا۔ راستے میں اسے وسیع مل گیا، وسیع سے اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ کیا ہو رہا تھا؟ اس کو بوتھ سے نکلتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ایسے ہی دلاور سے بات کر رہا تھا، اس نے ہاتھ ملایا۔ کیا ہوا، بات ہوئی اس سے؟ وہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گویا ہوا، نہیں رابطہ نہیں ہوا، فون ڈیڈ ہے شاید۔ آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ سچ پیٹ میں چوہے مٹر گشت کر رہے ہیں۔ سامنے ہوٹل دیکھ کر وسیع نے کہا، اور دونوں ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ وسیع اس کی طرح ہی مجبوریوں کے راستے پر گامزن تھا اور ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد اس راہ پر آ نکلا تھا۔ اس کا ارادہ بھی جلد ہی اس کام سے کنارہ کش ہو جانے کا تھا۔ اس نے تو کہہ دیا تھا کہ پتہ نہیں کس سے فراغت کے بعد وہ یہ شہر ہی چھوڑ دے گا۔ رضا شام کو گھر میں داخل ہوا، خاصی چہل پہل تھی۔ وہ سیدھا ابو کے کمرے میں آ گیا۔ کیا بنا امی؟ بس آنے والے ہیں وہ لوگ۔ طبیب البجی اور جہاں آرا باہر نکل گئی۔ تو سب انتظام تو ٹھیک ہے؟ ہاں بیٹا، انہوں نے ٹھنڈا ہنکارا بھرا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، جانے کب جان چھوٹے گی؟ انہوں نے مایوسی سے کہا۔ اللہ نہ کرے ابو، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے گی۔ مایوسی کیوں؟ کسی بات کی تکلیف ہے؟ وہ دھیرے سے ہاتھ تھام کے بولا، یہ تکلیف کیا کم ہے کہ میں نے اپنے فرائض تمہیں سونپ دیے؟ تمہاری ابھی عمر ہی کیا ہے؟ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ بیٹا باپ کا دایاں بازو ہوتا ہے، آئندہ بالکل بھی ایسا مت سوچیے گا، اس نے ایک بار پھر کہا۔ اسی وقت جہاں آرا اندر آ گئی۔ چلیں وہ لوگ آ گئے ہیں۔ بیگم کوئی مرد ہے ان کے ساتھ؟ نہیں تو پھر ہم لوگ جا کے کیا کریں گے؟ آپ اپنا کام کریں، ریحانہ اور فاطمہ کو لے جائیں۔ نہیں، صرف فاطمہ کو، بڑی ہوئی ہیں، عمروں کا زیادہ فرق نہیں ہے، کسی ایک کی بات ہو جائے یہ بہتر ہے نہ ہونے سے۔ جی، بات دونوں کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ میں چاہتا ہوں دونوں کی بات ہو جائے تو ایک ساتھ شادی کر دیں گے۔ انہوں نے تائید طلب نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا۔ ہاں ابو، یہ بہتر رہے گا۔ ریحانہ کو اس کے لمبے بالوں کی وجہ سے آنے والوں نے پسند کر لیا تھا۔ اسی وقت جاتے جاتے زیتون خالہ بتا گئیں۔ جہاں آرا نے فوراً یہ خوشخبری سب کو سنائی، سد شکر ادا کیا۔ کتنے نفل مانے تھے انہوں نے، خدا نے ان کی دعائیں سن لیں۔
आपी के चेहरे की रौनक ने रज़ा को बहुत खुशी दी। एक तवील इंतज़ार किया था उन्होंने। ऐ खुदा, जब लड़कियों के नसीब की खुशियाँ तूने लिख दी हैं, जोड़े बना दिए हैं, तो फिर इतना इंतज़ार क्यों कि उन बेज़बान लड़कियों की आंखों की जोत मांद पड़ जाए, चेहरे मुरझा जाएं, जज्बात सर्द हो जाएं। रब के काम रब ही जाने। रज़ा ने सोने के लिए आंखें मूंद लीं। आज फिर वही हुआ। वही मदहोश सा पैकर उसकी निगाहों के सामने आ गया। वही सारे मंजर ताज़ा हो गए। आज़र का तेज़ी से झुकता वजूद, उसका झपट कर उसे पीछे धकेलना, उसका खूंखार आंखों से देखना। या इलाही, वो झटके से उठ बैठा। ये क्या हो रहा है? उसकी छठी हिस्स उसे बार बार किसी बात का सिग्नल दे रही थी, लेकिन क्या ये उसकी समझ से बालातर था? क्या करना चाहिए, क्या नहीं? एक अजीब सी बदसकूनी, बेआरामी ने उसके जिस्म जाँ में घर कर लिया। रात आहिस्ता आहिस्ता बीतने लगी। फिर वक्त तो अपने महवर पर चलता ही रहता है। ये कब रुका है किसी की खातिर? दूसरे दिन खाला जैतून खुशखबरी के साथ आ गई। वो लोग बात तय करने के लिए आना चाहते थे। सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बस बहन, मैं आपको खुश कर दूंगी। मेरी फातिमा के लिए भी बर तलाश कर दो। जहाँ आरा ने उनके हाथ थाम लिए। बड़ी की बात पक्की हो जाए तो फिर सोचना फातिमा के लिए। लड़का प्राइवेट जॉब करता है, साथ ट्यूशन भी पढ़ाता है। अच्छे सीधे साधे लोग हैं। इतवार को आने का कह रहे थे। सो बिस्मिल्लाह, मैं इंतज़ार करूंगी। उनकी खुशी दीदनी थी। अंदर रेहाना, आयशा और ताहिरा आपी को मुबारकबाद देते हुए गा रही थी, मेरी बन्नों की आएगी बारात, और वो शर्मा कर सिमटी जा रही थी। जैतून खाला के जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने बड़े कमरे में रखा बड़ा संदूक खोला और चीज़ों का जायज़ा लेने लगी। उनका इरादा जल्द ही शादी करने का था। सब लड़कियां उनके गिर्द जमा हो गईं। रात को खुशी खुशी रज़ा को खुशखबरी सुनाई गई। उसने भी सबको मुबारकबाद दी। घर में खुशियां जागने लगीं। उस रात को कोई भी ना सो सका। अम्मी अब्बू तो सोचते रहे क्या क्या चीज़ें मंगवानी हैं, क्या इंतज़ामात करने हैं। फातिमा, आयशा और ताहिरा खुशी खुशी प्रोग्राम बनाती रहीं कि इस घर की पहली शादी थी। और रेहाना आने वाले दिनों का सोच कर कि अजनबी लोग, अजनबी घर, अजनबी कमरा, अजनबी तौर तरीके, जहाँ जाकर उसे ख़ुद को उन सब चीज़ों के मुताबिक ढाल लेना था। फिर मुतवस्सित तबके की लड़कियां तो हर हाल में, हर माहौल में ख़ुद को ढाल लेती हैं। ये तो ऐसा मोम होती हैं जो खुद ब खुद ढलती चली जाती हैं। वसी ने बताया कि दिलावर ने कॉल की थी। अच्छा, उसका लहजा सोचता हुआ था। क्या बात है, कुछ परेशान हो? उसने बगौर उसके चेहरे का जायज़ा लिया। मैं? हाँ, नहीं। वो एकदम से मुत्तज़ाद कैफियत का शिकार हो गया। क्या मतलब? हो भी और नहीं भी हो? रज़ा उसे देखने लगा। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ बताऊँ कि ना बताऊँ? बता दे, बोझ हल्का हो जाएगा। मुझे लगता है ये बोझ हल्का नहीं होगा बल्कि बढ़ता चला जाएगा। घर में कोई परेशानी है? उसने खुद कयास किया। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि घर के मसाइल सुलझते जा रहे हैं। फिर ये कि आखिरी वारदात जो हम लोगों ने डिफेंस के बंगले पर की थी, वो मेरे दिलो दिमाग से महव नहीं हो रही। रात को सोता हूँ तो तमाम मंजर वाज़िया के सामने आ जाता है। यूँ लगता है जैसे सब कुछ निगाहों के सामने होता जा रहा है। उसने फैसला करके बता दिया। आखिर दिल का बोझ तो हल्का करना ही था। हैं? मैं समझा नहीं। बस ये समझ लो कि मैं उस वारदात को भूला नहीं। यूँ लगता है जैसे कल की बात हो। वो लड़की तो नहीं पसंद आ गई? वसी शरारत से मुस्कुराया। वसी? वो उसकी शरारत समझकर संजीदगी से बोला, मैं इस किस्म के चक्करों में पड़ने वाला नहीं हूँ, मगर वो लड़की एक पल को मेरी निगाहों के सामने से नहीं हटती। यूँ महसूस होता है जैसे मेरी छठी हिस्स मुझे किसी चीज़ के लिए खबरदार कर रही है, कुछ समझा रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। वसी जो शरारत के मूड में था, उसकी अमीक संजीदगी देखकर संजीदा हो गया। ये सिलसिला कब से है? जब से वहाँ से हो के आए हैं। क्या ख्याल है दोबारा चले उधर? ना चाहते हुए भी उसकी रगे शरारत भड़की। पागल हो रहा है क्या? पहचान कर अंदर करवा देगी। उसने घूरा। वो पहचानेगी ही नहीं तो फिर अंदर कैसे करवाएगी? क्यों नहीं पहचानेगी? निकाब में थे हम लोग। उसने याद दिलाया। ओह, उसे याद आ गया। फिर क्या ख्याल है? मिलने से क्या होगा? अबरू उठा के पूछा। हो सकता है कोई शादी वादी का सिलसिला शुरू हो जाए। शादी? वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसा। शादी तो अपनी तकदीर में है ही नहीं। मैं क्यों किसी मासूम की ज़िंदगी ख़राब करूं? सज़ा काटनी है अभी हमें। उसने साफ जवाब दे दिया। सो दो ज़यां सब साथ साथ चलता है, ज़िंदगी इसी का नाम है। तेरा ख्वाब में बार बार उस महविश का देखना इस बात की दलील है कि वो बार बार सिग्नल दे के बुला रही है, आओ आओ मेरे महबूब आओ और मुझसे शादी कर लो।
وہ شرارت سے کہہ کر اپنی بات پر خود ہی ہنسا۔ رضا بھی اس کے انداز پر ہنس دیا۔ تیرے خواب کی یہ تفسیر جوگی وسیم مرزا دے رہا ہے۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے۔ عمل کر لو، فائدے میں رہو گے۔ رضا سر جھٹک کے ہنس دیا۔ پاگل، ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ تیل کنویں کھود کر نکالا جاتا ہے زمین سے، ہموار سطح پر کچھ نہیں ہوتا۔ شادی؟ رضا ایک دم سے چونک کر بولا۔ ہاں، اب آیا نا راستے پر؟ وسیع نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ نہیں، شادی سے میری مراد ہے کہ… اس کی بات کاٹ کر اسے دیکھا اور پھر سر پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ کہیں ہم نے اس لڑکی کا شادی کا زیور تو نہیں چرا لیا؟ زیورات کے ڈبے نئے معلوم ہوتے تھے۔ اوہ، اب کے وسیع بھی چونکا۔ ہاں یار، ڈبے تو نہیں تھے، لیکن ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ یوں اگر ہر کسی کے بارے میں سوچنے لگے تو بس پھر گئے کام سے۔ جانے کتنی مشکلوں سے اس کے والدین نے بنایا ہوگا۔ پاگل ہو گیا ہے تو؟ وہ کسی سیٹ کی کوٹھی تھی، اور سیٹ لوگ جتنا لاکرز میں رکھتے ہیں اس سے کئی زیادہ بینکوں اور خفیہ تجوریوں میں رکھتے ہیں۔ بات ختم کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ رضا اسے بے معنی انداز میں دیکھتا خود بھی اٹھ گیا۔ اپنی بے کلی وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آج پھر ان کے کام کا دن تھا اور یہ سب لوگ دلاور کے گھر میں جمع تھے۔ دلاور نے 2 گروپ بنا دیے۔ اس کے گروپ میں وسیع، قاسم اور آذر تھے۔ رضا نے صاف انکار کر دیا، وہ آذر کے ساتھ واردات میں حصہ نہیں لے گا۔ میں نے اسے سمجھا دیا ہے، اب یہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ بدماشوں والے کام کر کے شریف بنتا ہے۔ آذر کو وہ بات بھولی نہیں تھی۔ میں کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالتا، یہ بدماشی میری مجبوری ہے۔ جب مجبوریوں کے ہاتھوں بک ہی گئے ہو تو یہ کیا کہ گڑ کھانا ہے اور گلگلوں سے پرہیز کرنا ہے؟ میں کسی لڑکی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ رضا سلگ گیا۔ لیکن میں تمہاری مرضی کا پابند نہیں ہوں، بدو بدو بولا۔ ٹھیک ہے استاد، میں اس واردات میں حصہ نہیں لے سکتا۔ رضا نے صاف جواب دیا اور پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ تو سدھر نہیں سکتا آذر؟ رضا ٹھیک کر رہا ہے، ہم لوگ پکڑے بھی جا سکتے ہیں، وسیع نے سمجھایا۔ میں نے کہہ دیا ہے استاد، مجھے آذر کے ساتھ نہیں جانا۔ رضا نے حتمی انداز میں بات ختم کر دی۔ دلاور کچھ سوچنے لگا۔ دراصل اس وقت رقم کی اسے اشد ضرورت تھی۔ وڈیرے نے 2 ماہ کی مہلت دی تھی، اگر رقم ادا نہ ہوئی تو وہ زمینوں کا مالک ہوگا۔ ایک اور منصوبہ اس کے دماغ میں آیا۔ وہ ان لوگوں کو فارغ کر کے سنجیدگی سے اس پہ غور کرنے لگا۔ رضا کا ذہن یکدم بدل گیا تھا۔ وہ دن رات تعصب، پشیمانی میں ڈوبا رہتا۔ وہ سوچتا، کیا میں نے تعلیم اس لیے حاصل کی تھی؟ میرے والدین نے سخت محنت مشقت کر کے رزق حلال سے میری پرورش اس لیے کی تھی۔ انہوں نے تو مجھے سچ بولنے کی تعلیم دی تھی، اور کتنا جھوٹ، کتنی منافقت کرتا رہا ہوں۔ رزق حلال کے بجائے ڈاکے ڈال ڈال کے ان کو کھلاتا رہا ہوں۔ جب وہ یہ سوچتا تو اسے اپنے دل کی رگیں کٹتی محسوس ہوتی۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ دھندا اب نہیں کرے گا۔ اس نے وسیع کو بھی اپنے فیصلے کے بارے میں بتا دیا۔ بس اب میں یہ دھندا نہیں کروں گا۔ میری مجبوریاں اور ضرورتوں نے مجھے اس گناہ کی دلدل میں دھکیل دیا تھا۔ لیکن پھر تم کرو گے کیا؟ وسیع یہ سن کر حیران ہوا تھا۔ میں محنت مزدوری کروں گا، ٹھیلا لگا لوں گا، لیکن یہ کام نہیں کروں گا۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی آہیں ہمارا نصیب بنتی ہوں گی۔ ہاں یار، ضمیر تو میرا بھی بہت ملامت کرتا ہے، دل چاہتا ہے میں بھی کوئی کام کروں۔ وسیع نے اس کی بات سن کے کہا۔ دونوں کے ضمیر اس حد تک نہیں سوئے تھے کہ آنکھیں بند کر کے اس راستے پر گامزن رہتے۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی تھی، اور بے شک توبہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے رہتے ہیں۔ وہ سجدے میں گر کر توبہ استغفار کرتا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اس کے حلال کے لیے دعائیں مانگتا۔ اسے صرف یہ فکر تھی کہ دلاور کو کس طرح اپنے فیصلے سے آگاہ کرے گا، اسے کس طرح مطمئن کرے گا۔ وسیع سے بات کی تو اس نے کہا تھا، سوچ لے یار، لیکن فیصلہ ایسا کرنا کہ اس پر قائم رہو، بار بار فیصلے نہ بدلنا۔ یار، دلاور کچھ گڑبڑ نہ کر دے، رضا نے فکر مندی سے کہا۔ اسے اپنی جوان بہنوں کی فکر تھی۔ وہ اس قسم کا بندہ نہیں ہے کہ ساری عمر اپنے کام میں پھنسائے رکھے۔ وہ لوگ دوسری طرح کے ہوتے ہیں۔ پھر بھی آگاہ کرنا تو ضروری ہے۔ کر دیں گے آگاہ بھی جب کال آئے گی، پہلے سے جا کے کیوں ہم مشکل میں ڈالیں خود کو۔ اس بار کافی عرصے بعد دلاور کی کال آئی کہ ایمرجنسی ہے۔ میں تو نہیں جا سکتا، دراصل ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رضا نے اسے ٹالا۔ لیکن میں نے سارا پروگرام سیٹ کر لیا ہے۔ میں مجبور ہوں استاد، اس نے معذوری ظاہر کی۔ ٹھیک ہے، اس بار تمہاری مان رہا ہوں، لیکن آئندہ ایسا مت کرنا۔
جی استاد، اس نے موت دبانا کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ نوکری کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد پھر دلاور کی کال آئی تھی۔ اس نے پھر کوئی نئی واردات ترتیب دی تھی۔ رضا نے پہلے تو سوچا ٹال دے، لیکن دلاور جہاں دیدہ بندہ تھا، اس کے عذر کہاں تک چل سکتے تھے۔ اس نے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ وہ اس کے روبرو کھڑا تھا۔ دلاور پروگرام کی تفصیلات بتا رہا تھا۔ وہ گم سم کھڑا تھا۔ رضا، دلاور کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کیا بات ہے، کدھر گم ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی استاد، بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے خود کو نارمل کیا۔ اچھا بتا، میں کیا کہہ رہا تھا؟ دلاور نے بغور اس کے چہرے کو جانچا۔ جی وہ کیا بات ہے رضا، کوئی پرابلم ہے؟ دلاور نے قدرے نرم لہجے میں پوچھا۔ جی استاد۔ اس نے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا بات ہے؟ بول نہ منہ سے۔ وہ ہمیں تنگوش ہو گیا۔ استاد، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اب یہ کام نہیں کروں گا۔ میرا ضمیر مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ میں اپنے ماں باپ کے احسانوں تلے دبا ہوا ہوں اور انہیں کیا دے رہا ہوں؟ حرام کی کمائی، بدنامی، رسوائی۔ وہ جذباتی ہو گیا۔ دلاور خاموش اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے ماں باپ کو میرے کالے کرتوتوں کا علم ہو، میں لائن چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں جس دن انہیں پتہ چلا وہ بن موت مر جائیں گے۔ دلاور نے ایک گہری نظر اس کے چہرے پہ ڈالی۔ ہم تو تجھ کو نہیں لائے تھے اس دھندے میں، یہ تو تجھے پہلے سوچنا تھا۔ یہ میری بد نصیبی تھی کہ سوچے سمجھے بغیر اس دلدل میں پھنس گیا جو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی۔ کیا کرے گا تو یہاں سے نکل کر؟ نوکری کروں گا، محنت مشقت مزدوری جو بھی کام ملے گا کر لوں گا، لیکن حرام کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھوں گا۔ نوکری تو تیرے پاس پہلے بھی تھی، کیوں نہیں گزر ہوا؟ میں نے کہا نا، اس وقت میں نے خود کو مظلوم لاچار سمجھ کر اپنی مجبوریوں کا سودا کر لیا تھا۔ حالانکہ یہ دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں تو بندے کا امتحان ہوتی ہیں کہ بس۔ دلاور نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ اپنی نصیحت اپنے پاس رکھ، تیری مرضی ہے، لیکن میں تجھے یہ لائن چھوڑنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ پیسے کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے۔ میں نے کہا نا استاد، میں یہ سب کچھ چھوڑنا چاہتا ہوں، آگے اللہ مالک ہے۔ اوہ، تو شریف خون نے جوش مار ہی دیا۔ آذر طنزیہ ہنسا تھا۔ آذر، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، بہتر ہے کہ خاموش رہو۔ وہ غصہ دبا کے بولا۔ دلاور نے اسے ہاتھ اٹھا کے روکا اور کہا، دیکھو رضا، میں زور اور زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ تو اپنی مرضی سے آیا تھا، میں نے تو صرف راستہ دکھایا تھا، اصرار نہیں کیا تھا، مجبور نہیں کیا تھا۔ جا رہا ہے تو تیری مرضی ہے۔ رضا حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اتنی آسانی سے جان چھٹنے کی امید نہیں تھی، لیکن دلاور نے اسے تنبیہ نظروں سے دیکھا۔ اپنے ضمیر کو اپنے تک ہی زندہ رکھنا۔ مخبری کی کوشش کی تو میرے ہاتھ اتنے لمبے ضرور ہیں کہ دشمن کی گردن کاٹ سکیں۔ نہیں استاد، مجھ سے تم ایسی امید نہ رکھو۔ تم نے مجھ پہ احسان کیا ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں یہاں سے نکل کر اپنی زندگی کا یہ باب ہی نکال دوں گا۔ رضا نے اسے اطمینان دلایا، پھر دیگر ساتھیوں سے ہاتھ ملایا اور انہیں سلام کر کے نکل گیا۔ آذر چند لمحے اسے یوں ہی جاتا دیکھتا رہا۔ اس دور کے مجنون صراط مستقیم پہ چلیں گے ضمیر کی روشنی میں۔ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ باقی سب خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے چہروں پر سوچ و فکر کے سائے تھے۔ دیکھتا ہوں کیسے اس بھنور سے نکل پاتے ہیں۔ آذر کے پور پور میں رضا کے لیے کھولن تھی۔ اتنی آسانی سے دلاور ہمیں چھوڑ دے گا اس کی امید نہیں تھی۔ امید تو مجھے بھی نہیں تھی، وسیع نے کہا۔ وہ بھی رضا کے ساتھ دلاور کو چھوڑ آیا تھا، لیکن رضا جانے کیوں مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ آذر ضرور کچھ نہ کچھ گھپلا کرے گا، دیکھا تھا اس کا انداز۔ رضا کچھ سوچ رہا تھا۔ ہم ایک دلدل سے نکل آئے ہیں تو اللہ آگے بھی ہماری مدد کرے گا، لیکن خدا کا مضبوط سہارا، کیا خدا کا مضبوط سہارا نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ رضا نے اسے حوصلہ دیا تو وسیع کے دل و دماغ سے سارے خدشے نکل گئے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ رضا کو فکر تھی کہ اب کیا ہوگا، گھر کے خرچ کا کیا بنے گا۔ فی الحال اس نے ایک کریانہ کی دکان پر سیلز مین کی جاب کر لی تھی، لیکن اتنی کم تنخواہ میں گزر اوقات میں مشکل تھی۔ اسے تو بہنوں کی شادی بھی کرنی تھی۔ ریحانہ کا رشتہ طے ہو گیا تھا، اس کی منگنی ہو گئی تھی۔ لڑکا ہر لحاظ سے بہت اچھا تھا، ملازمت بھی اچھی تھی، سب کو پسند آیا تھا۔ اسے فکر تھی کہ لڑکے والے زیادہ دیر انتظار نہیں کریں گے، شادی کا تقاضا کریں گے تو پیسوں کا انتظام کیسے ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتا کہ کوئی سبیل نکل آئے۔ کئی جگہوں پر اپلائی تو کر رکھا تھا، لیکن ابھی تک کہیں بھی بات نہیں بنی تھی۔
اس دن تھکا ہارا گھر آیا تو ایک خوشخبری اس کی منتظر تھی۔ اسے ایک بہت اچھی جگہ سے آفر آئی تھی۔ کہاں 6 سال تک وہ ڈگریاں ہاتھ میں تھامے شب و روز جدوجہد کرتا رہا، لیکن کام نہ بنا، کسی نے گھاس نہ ڈالی، اور اب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو قسمت کے دروازے کھل گئے۔ وسیع نے سنا تو وہ بھی حیران ہوا۔ گھر والے بھی بہت خوش تھے، بھاری تنخواہ، اتنی برات اور دیگر الاؤنس۔ میں نے کہا تھا نا کہ انسان کو کوشش کرتے رہنی چاہیے، ایک نہ ایک دن وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ یہ میرے بچے کی لگن، محنت، جستجو اور سچے جذبوں کا انعام ہے۔ ریاض احمد نے فخر سے اسے دیکھا، جہاں آرا نے بے اختیار اس کا ماتھا چوم لیا۔ خدا ہر ماں کو ایسا نیک صالح بیٹا دے، انہوں نے صدق کے دل سے دعا دی۔ عائشہ بھائی کے لیے ناشتہ لاؤ۔ جی امی، ابھی لائی، عائشہ نے کچن سے کہا۔ میں ذرا تیار ہو جاؤں، آج آفس میں پہلا دن ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ بھائی ذرا اچھی طرح تیار ہوئیے گا، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، عائشہ نے باہر آ کر شرارت سے کہا۔ رضا پیار سے اس کے سر پر چپت لگاتا اندر بڑھ گیا۔ انہی دنوں بوا ایک رشتہ لے کر آئیں، جہاں آرا انہیں جانتی نہیں تھی۔ بوا نے بتایا ان کا ایڈریس، کسی نے انہیں بتایا تھا کہ یہاں لڑکیاں ہیں۔ اچھا، کون محسن ہے ان کا؟ وہ سوچ کے رہ گئی۔ ان کو گندمی رنگت والی فاطمہ بہت پسند آئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ کتنی بچیاں ہیں آپ کی؟ ماشاءاللہ 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ بیٹے کا ارادہ ہے کہیں؟ فی الحال تو نہیں، پہلے بیٹیوں کے فرض سے سب قدوش ہو جاؤں، پھر اس کا نمبر ہے۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ بہن؟ بیٹیوں کی قسمت تو خدا کھولتا ہے، اگر آپ چاہیں تو 1-2 رشتے ہیں میرے پاس جو عدل بدل کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بوا نے پان کی گلوری منہ میں ڈالی۔ نہیں بہن، مجھے ابھی اس کی کرنی نہیں ہے، 2 بہنوں سے چھوٹا ہے، پھر اس کی خود کی منشا بھی نہیں ہے، کم سے کم بڑی بہنوں کی ہو جائے، دیکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں بہن، آپ جس مقصد کے لیے آئی ہیں وہ بات کریں۔ ناراض ہو گئی آپ تو؟ ناراضگی کی بات نہیں، اصول ہے۔ اچھا کھاتے پیتے گھر کا لڑکا ہے، سب سے چھوٹا، اپنا بزنس کرتا ہے، کوئی ذمہ داری، کوئی بوجھ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لے آئیں، ان لوگوں کو دیکھ لیں گے۔ جہاں آرا نے حامی بھری۔ اچھا جی، ان سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ وہ 2-4 باتیں کر کے اٹھ گئیں۔ تھوڑے دنوں بعد وہ لوگ رشتہ لے کے آ گئے۔ وہ لوگ فاطمہ کو پسند کر گئے تھے، لڑکے کی تصویر دکھائی تھی۔ جہاں آرا نے ایک بار پھر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ بھائی رضا کو تصویر دکھاؤ نا، رات کو ریاض احمد نے بیگم سے کہا۔ تصویر؟ جہاں آرا چونکی۔ تصویر تو وہ لوگ ساتھ لے گئے ہیں۔ ساتھ لے گئے؟ یہ کیا منطق ہے؟ بھلا کس مقصد کے لیے تصویر لائے تھے؟ ریاض احمد نے اچنبھے سے کہا۔ چلو اب خود چل کے دیکھ لینا، اچھا گھر، اچھے لوگ ہیں، پسند آئے گا لڑکا، اقبال جیسا ہے۔ بس امی، آپ نے دیکھ بھال تو لیا ہے، اور کیا چاہیے؟ انکوائری میں کروا لوں گا۔ اب آئیں تو ایڈریس وغیرہ لے لیجیے گا۔ رضا نے اپنی رضامندی دے دی۔ ان لوگوں نے کہا تھا جلد شادی کریں گے۔ جلد شادی کا مطلب تھا ریحانہ کے ساتھ، اور وہ تو خود بھی یہی چاہتی تھی۔ ابھی تک رضا نے لڑکے کو دیکھا نہیں تھا۔ لڑکے والوں کے گھر سے مٹھائی بھی آ گئی، وہ لوگ فاطمہ کے ہاتھ پر پیسے بھی رکھ گئے، منہ میٹھا بھی کروا گئے تھے۔ بیٹا تم بھی ایک نظر لڑکے کو دیکھ لو، کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے امی، آئندہ آپ کے ساتھ میں بھی چلوں گا، اس نے کچھ سوچ کے کہا۔ رضا کی جاب بہت اچھی جا رہی تھی، وسیع بھی جاب کے سلسلے میں تگ و دو کر رہا تھا، مگر کام بنتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے وسیع بزنس شروع کر دیتے ہیں، رضا نے کچھ سوچ کے کہا۔ ہاں یار، مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، بہنوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ یار تجھ سے ایک بات کہنی تھی۔ کیا؟ وسیع متوجہ ہو گیا۔ اسی کے متعلق؟ رضا کہتے کہتے جھجک گیا، گویا اس سحر سے نکلا نہیں ابھی۔ کوشش تو کر رہا ہوں، لیکن جانے کیوں مجھے رہ رہ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو میری ضرورت ہے، وہ کسی تکلیف میں ہے، حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو پھر مل لینا اس سے۔ نہیں یار، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ رضا مایوسی سے کھڑا ہو گیا۔ امی کے ساتھ وہ لڑکے والوں کے گھر کے سامنے بائک روکے کھڑا تھا۔ گیٹ کی سائڈ میں نیم پلیٹ لگی تھی، صادق علی ایڈوکیٹ۔ وسیع و عریض بنگلہ تھا۔ رضا قدرے حیران ہوا، انہیں ہم غریبوں میں کیا نظر آ گیا؟ لڑکے کی ماں اور بہنوں نے محبت سے ان کا استقبال کیا۔ لڑکے کی ماں پہلی بار رضا سے ملی تھی، نظروں میں جانچ رہی تھی، یقیناً اندھیا کچھ اور ہوگا۔ رضا نے نظریں چرا کر اطراف کا جائزہ لیا۔ بیش قیمت فرنیچر سے مزین ڈرائنگ روم، مکینوں کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ رضا سوچ میں پڑ گیا تھا، وہ کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ تبھی لڑکے کی والدہ نے کہا، میں معذرت چاہتی ہوں، کچھ دیر پہلے وقار باہر گیا ہے ایمرجنسی میں۔ اوہ،
میں تو اپنے بیٹے رضا کو اس سے ملوانے لائی تھی. انشاءاللہ ملاقات تو ہوتی رہے گی، آج نہیں تو کل سے ہی. لیکن اب شادی کے دن قریب آ رہے ہیں اور میرے بیٹے کی ایک بھی ملاقات نہ ہو سکی وقار سے. جہاں آرا نے سنجیدگی سے کہا، میرے خیال میں اب شادی پر ہی ملاقات ہو سکتی ہے، یا آپ کہیں تو گھر لے آؤں؟ دراصل شادی کی وجہ سے مصروف بھی تو وہ بہت ہو گیا ہے. میرا خیال ہے میں وقار سے آفس میں ہی مل لیتا ہوں. رضا نے حل پیش کیا. ہاں یہ ٹھیک رہے گا. وقار کی والدہ نے کہا. اچھا ذرا تصویر تو دکھا دیں، وہ بھی آپ واپس لے آئی تھی. ہاں ضرور، کیوں نہیں. جاؤ مہر، بھائی کی تصویریں لا کر دکھاؤ. جی امی. وہ باہر نکل گئی. میری بیٹی نے اسی سال انٹر کیا ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے. جہاں آرا نے توصیفی نگاہوں سے دیکھا، جبکہ رضیہ بیگم کی آنکھوں میں رضا کو دیکھ کر جوت سی جل گئی تھی. دل ہی دل میں ایک اور فیصلہ کر لیا. مہر البم لے آئی. تھینک یو. رضا نے تھام لیا. جاؤ مہر، دیکھو کچن میں تمہاری ضرورت ہوگی. جی امی. وہ باہر نکل گئی. پہلا صفحہ الٹتے ہی رضا کا رنگ فک اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی. اس نے خود کو ہوا میں معلق محسوس کیا. وہ اس شخص کی تصویر تھی جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، آذر علی. مگر وہ وقار علی کیسے بن گیا؟ وہ بے ساختہ صفحے پلٹتا گیا. ہر صفحے پر وہی براجمان تھا، صرف اس کی ہی تصویریں تھیں. تو تم اتنی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتے ہو؟ اس نے البم بند کر کے سلگتے ہوئی نگاہ اٹھائی تو یوں محسوس ہوا کانوں میں پگھلا ہوا سیسا گر رہا ہو. اس کا پورا وجود دہکنے لگا. ماشاءاللہ آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے. اس میں برائی کیا ہے؟ پھر ہم لوگ تعلیم یافتہ ہیں، عدل بدل کی شادی کو برا نہیں سمجھتے. بہن میں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی. رضا اور اس کے ابو سے مشورہ کر کے ہی کچھ کہہ سکوں گی. ویسے میرے خاندان میں کبھی ایسا ہوا نہیں. جہاں آرا کے چہرے پر تفکر پھیل گیا. سوچ لے بہن، پھر میرے لیے بھی لڑکیوں کی کمی نہیں. میں تو صرف وقار کی ضد کی وجہ سے راضی ہوئی تھی، ورنہ ان کی آنکھیں ماتھے پہ لگ گئیں. چلے امی، دیر ہو رہی ہے. رضا کھڑا ہو گیا. پھر بہن ذرا جلدی جواب دے دیجیے گا، میں انتظار کروں گی. وہ بھی کھڑی ہو گئی. صد شکر کے وقت گزرنے سے پہلے معلوم ہو گیا، اور اگر نکاح والے دن معلوم ہوتا تو پھر کیا ہوتا. بائک سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے پریشانی سے سوچا، واقعی رب کے کام رب ہی جانتا ہے. وہ چاہے تو سنوار دے، چاہے تو بگاڑ دے. تشکر کے احساس سے اس کی پلکیں بھیگ گئیں. کیا ہوا بیٹا؟ کیا لڑکا پسند نہیں آیا؟ جہاں آرا نے اس کی خاموشی کو نوٹ کیا. نہیں امی، اس نے صاف کہہ دیا. کیوں؟ اتنا سمارٹ، پڑھا لکھا تو ہے، پھر باپ کا بزنس. جہاں آرا نے حیرانی سے کہا. کاش وہ ماں کو بتا سکتا. بس امی، میں نے کہہ دیا ہے کہ یہاں باجی کی شادی نہیں ہوگی. اس نے گھر کے آگے بائک روکتے ہوئے کہا. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، اوباش آوارہ ہے. بہت خراب گیدرنگ ہے اس کی. اکثر میں نے اسے غلط جگہوں پہ دیکھا ہے. پولیس کو وہ مطلوب ہے. رضا نے اندر کی کھولن باہر نکال دی. ہیں؟ جہاں آرا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا. اچھا ہوا وقت سے پہلے پتہ چل گیا، بعد میں معلوم نہیں کیا ہوتا. پیکٹ ہاتھ میں تھامے ریاض احمد بیٹھے رہ گئے. طاہرہ ابو کو پانی پلاؤ، رضا نے کہا. ریلیکس ابو ریلیکس. اچھا ہوا باجی کی زندگی تباہ سے بچ گئی. بیٹا یہ کارڈ چھپ کے آئے ہیں، اس پر تو دونوں کے نام ہیں. وہ اٹک گئے. کوئی بات نہیں ابو، یہ بہت معمولی سا نقصان ہے. اگر وہ عظیم گناہ ہو جاتا تو ہم خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتے تھے. وہ آسان سے انہیں سمجھا رہا تھا. گھونٹ گھونٹ پانی حلق سے اندر اتارتے وہ کچھ بہتر محسوس کرنے لگے. واقعی ہونے کو کون روک سکتا ہے، اور اگر انہونی ہو جاتی تو؟ بس میرے رب بے شک تو رحیم ہے، کریم ہے، بہتر جاننے والا، بہتر کرنے والا ہے. بیٹے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر وہ خدا سے مخاطب تھے. کیا؟ وسیع نے سنا تو حیران رہ گیا. آصر نے کس بات کا انتقام لیا؟ میں بھی اسے سبق سکھا کے رہوں گا، رضا نے دانت پیس کے کہا. انکوائری میں نے خود کی تھی. ہمیشہ باپ ہی آفس میں ملا. مینیجر اور کلرک نے کبھی زیادہ نہیں بتایا. میں حیران تھا، اتنے امیر لوگوں کو ہم غریبوں میں نظر کیا آیا. آذر صرف دلاور کے اڈے پر مل سکتا تھا. رضا وسیع کے ساتھ ادھر پہنچ گیا. اس کوچے سے نکلنے کے بعد اس نے عہد کیا تھا آئندہ کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا. آج وہ کسی اور نیت سے اس دروازے پہ آیا تھا. آذر باہر ہی مل گیا. رضا نے دیکھتے ہی اس کا گریبان پکڑ لیا. ذلیل کتے کمینے، تجھے ہمت کیسے ہوئی میرے گھر کی دہلیز پار کرنے کی؟ بدنام کرنے کے لیے کسی اور گھر کا دروازہ نہیں ملا تھا؟ میں تیرا خون پی جاؤں گا. شریفوں کے گھر ڈاکہ ڈالتا ہے. آذر نے جھٹکے سے گریبان چھڑایا. کیا تیری بہنیں شادی کے قابل نہیں تھی؟ میں نے رشتہ بھیج دیا تو کیا ہوا؟ کیوں تیری یہ مجال؟ یہ کیا سوچ کے ایسا کیا؟
हैसियत पहचानता है अपनी? गिरेबान ने मुंह डाल के देख। क्यों, क्या हुआ मेरी हैसियत को? तेरे जैसा ही शरीफ हूँ। तूने काफ़ी अरसा मेरे साथ गुजारा है, क्या फ़र्क है तुझ में और मुझ में? थोड़ी पे हाथ फेरते हुए आज़र ने तीखे अबरू से उसे देखा। लम्हा भर को रज़ा गंग हो गया। समझाओ अपने दोस्त को, कपड़े झाड़ लेने से निजासत साफ़ नहीं हो सकती। हैसियत और मर्तबा देख कर ही कदम उठाया था और मैं हर हाल में ये शादी करूँगा। ख़बरदार मेरी बहन का नाम लिया तो। रज़ा ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। तेरा साया भी मैं अपनी पाकीज़ा बहन पे नहीं बढ़ने दूँगा। अच्छा, उसने झटके से गिरेबान छुड़ाया। क्या तुझ जैसे भाई की बहन पाकीज़ा हो सकती है? शुक्र करके मैंने रिश्ता भेज दिया, वरना कौन पूछेगा? आज़र, भरपूर 5 उंगलियों का घूंसा उसके शाने पे पड़ा था। वो दीवार से टकरा कर नीचे गिर पड़ा। इससे पहले कि आज़र उठकर हमला करता, अंदर से दिलावर निकल आया। तुम यहाँ क्या चक्कर है ये? समझाओ इसे उस्ताद, अपनी खाल में रहे वरना मैं हशर कर दूंगा। कौन होता है ये मेरे घर की जानिब देखने वाला? रज़ा ने खूनख्वार निगाहों से देखा। मैं तेरी बहन को उठवा लूँगा, मेरी मंगेतर है वो उसी अंदाज में बोला। रज़ा उसके अंदाज पर झपट पड़ा। एक बार फिर दोनों में अच्छी खासी हाथापाई हो गई। क्या क्या मामला है ये? दिलावर ने दोनों को अलग किया। फिर वसी ने उसे मुख्तसरन सारा मामला बता दिया। समझा देना उस्ताद इस बदमाश को। उसके बाद रज़ा रुका नहीं था, बाहर निकल गया। वसी ने भी उसकी तकलीद की। ये क्या घड़ा फैलाया है तूने? दिलावर आज़र के सामने आ बैठा। वो आस्तीन से मुंह साफ करते हुए इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसा। साला शरीफों की औलाद बनता है, ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि याद करेगा। वह बुड़बुड़ाया। क्या ज़रूरत थी उसके घर रिश्ता भेजने की? शरीफ को शराफत सिखाना चाहता था। अकल आ गई होगी। किस बात का बदला लिया है तूने उससे? उसने मेरे मुंह से नबाला छीना था, मैं उसका सुकून ही छीन लूँगा। जंगली है तू भी, कोई तुझे नहीं समझा सकता। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तुझे। नाराज़ हो गया उस्ताद? आज़र यूँ हंसा जैसे कोई बात ही ना हो। और नहीं तो क्या, अपने धंधे में ऐसी फजूल बातों की गुंजाइश नहीं। चल छोड़ उस्ताद, ये मेरा मामला है। अच्छी सी चाय मंगवा। वो सोफ़े पर फैल गया। देख आज़र, वो फितरतन शरीफ इंसान है। अच्छा हुआ जल्द ही यहाँ से निकल गया। वो ये सब ज़्यादा दिन नहीं कर सकता था। उसे उसकी ज़िंदगी गुजारने दे। तूने रहना है तो रह, वरना जा। उसे परेशान न कर। बड़ा ख्याल है उसका। मुझे तेरा भी ख्याल है, लेकिन तू समझता नहीं। वो सोफ़े पर पड़ा आंखें मूंदे हंसता रहा। उसका शैतानी दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था, रज़ा को एक और घाव, एक और कचूका देने के लिए। किसी नसीहत का उस पर असर न था। वो अपनी ही करता था। किसी की सुनता तो आज बाप का बिजनेस संभालता। लेकिन बाज़ लोग होते हैं इतने बदनसीब जिनको सब कुछ मैसर होता है, लेकिन फिर भी न शुक्रे होते हैं। दिलावर को एहसास था आज़र ने उसके आगे बेरोज़गारी का जो रोना रोया था, दर हकीकत ऐसा नहीं था। वो तो काला धंधा करके लोगों में शामिल होना चाहता था। उसे ज़िंदगी में थ्रिल चाहिए था, और ये थ्रिल उसे जराइम की राह पर ले आई थी। अम्मी परेशान क्यों होती हैं? एक दर बंद होता है तो दूसरे कितने दर खुल जाते हैं। इंशाल्लाह बाजी का बहुत अच्छी जगह रिश्ता होगा। कितनी खुशियाँ थी उसके चेहरे पर, अब कैसे कमला के रह गया था। या अल्लाह, कब मेरी बेटी का नसीब खुलेगा? कितनी आजमाइश के दिन और काटने हैं। रज़ा ने उन्हें शाने से लगा लिया। हौसला रखें अम्मी, क्यों दुखी होती हैं? अच्छी उम्मीद रखें, खुदा से मांगे, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। अब्बू भी समझा रहे थे, मगर माँ के दिल को करार मिल सकता था। अम्मी आप ही की शादी की तैयारियां करें, सब ठीक हो जाएगा। उसने अपने रुमाल से उनके आंसू समेटते पानी पिलाया। शुक्र करें हम लोग बड़ी रुसवाई से बच गए। जितना अल्लाह का शुक्र करें कम है। इस हादसे ने घर की फ़िज़ा को खासा बोझल कर दिया था, लेकिन रज़ा अपने बुलंद कहकहों और पुरलुत्फ़ बातों से दोबारा सबको रिलैक्स करने की कोशिश में था। शादी में 1 हफ़्ता रह गया था जब वसी ने कहा, बाजी की शादी का क्या हुआ? क्या सिर्फ रेहाना बाजी की शादी है? हाँ, इतनी जल्दी मुतबादिल ढूंढना खासा मुश्किल है। एक रिश्ता है मेरी नज़र में। कौन? कैसे लोग हैं? कॉलेज में प्रोफेसर है, अच्छी फैमिली है, अम्मी के जानने वाले हैं। हमारे घर रिश्ता लेके आए थे, लेकिन हुमा उसके लिहाज से बहुत कम उम्र है, इसलिए इनकार कर दिया। क्या वो लोग हमारे यहाँ राज़ी हो जाएंगे? हाँ, हम लोगों ने जिक्र किया था, वो तैयार हैं। लेकिन एक मसला है, प्रोफेसर साहब पहले से शादीशुदा हैं, एक बच्चा भी है। रोड एक्सीडेंट में उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। ओह, वो किसी शरीफ और घरेलू लड़की से अक़द सानी के ख्वाहिशमंद हैं। उनकी वालदा माजूर हैं। दूसरा भाई खुद गर्ज घर वाली का हो गया। मुलाजमा कभी आती है, कभी चक्कर दे जाती है। वसी ने खासी तफसील से बताया। ठीक है,
पहले मुझे मिलवा दो, फिर कल घर ले आना। तैयारियां तो सारी हैं, चलो फिर अभी चलो। वसी खड़ा हो गया। प्रोफेसर आबिद हकीकत में अच्छे इंसान लगे, चेहरे पर ख़ानदानी शराफत के आसार थे, अखलाक उम्दा, खंदा पेशानी से मिले। रज़ा को वो बहुत पसंद आए। रज़ा ने घर जाकर अम्मी अब्बू को ये खुशखबरी सुनाई। बेटा इतनी जल्दी? जहाँ आरा फिक्रमंद थी, बस अम्मी, जब खुदा राहें खोलता है तो मंजिलें खुद ब खुद रास्ता बना लेती हैं। कल आएंगे उनके घर वाले। रज़ा बहुत खुश था। कल तो रेहाना की मायों हैं, कोई बात नहीं, मायों की तकरीब में भी शरीक हो जाएंगे। लेकिन कुदरत को शायद अभी उसका इम्तिहान लेना था, या शायद उसके अपने गुनाहों का कफ़ारा इसी दुनिया में अदा करना था। एक इम्तिहान से गुजर गया था, दूसरी आजमाइश ने घेर लिया और वो गंग खड़े का खड़ा रह गया। इतना बेखबर तो वो कभी नहीं सोया। वो तो किसी भी रात से गाफिल नहीं था। फिर अब्बू तो तमाम रात जागते हैं, ये क्या हो गया? रात डाकुओं ने उसके घर में शबे खून मारा था और शादी के घर से सब कुछ ले गए थे। जाने किस गैस का स्प्रे किया था कि सब सोते रह गए और वो सब कुछ लूट के ले गए। गैस का असर ज़ाइल हुआ तो वसी झंझोड़ कर उठा रहा था। बसी बच्चों की तरह उसके शाने से लगकर फूट फूट कर रो दिया। शादी तैयार थी और सब कुछ ख़त्म हो गया। जहाँ आरा को सख्ता हो गया। सब बहनें गुमसुम, रियाज अहमद गंग। ये ऐसा सानेहा था, फौरी तौर पर सद्देबाब नहीं हो सकता था। आज़र, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं माफ़ कर दूंगा तो भी खुदा इस ज़्यादती को माफ़ नहीं करेगा। तूने इंतकामन ऐसा किया है, वरना शबे खून तो हम लोग गरीबों का हक मारने वाले पर मारते थे। ये तूने क्या किया, कम ज़रफ़ इंसान? मुँह को नवाला छीनने की इतनी बड़ी सज़ा, इतना बड़ा कफ़ारा, खुदा तुझे माफ़ नहीं करेगा। आज रेहाना की मायों थी। रेहाना की सास और नंदे अंदर आ रही थी। मेहंदी, उपटन के थाल, फूलों के हार, बरी का संदूक। इतना कुछ हो गया बहन और हमें इतला ही नहीं दी। रेहाना की सास ने उन्हें शाने से लगा लिया। आंसू तो ऐसे बह रहे थे कि अब ना रुकेंगे। कैसे उन पे बंद बांधती, मालूम नहीं किसकी नज़र इस घर की खुशियों को खा गई। कब मैंने किसी का बुरा चाहा था? बस बहन, दुनिया इसी का नाम है। खुदा अपने बंदों की आजमाइश इसी तरह से करता है। हौसला रखें आप, हम सब आपके साथ हैं। उन्होंने तसल्ली और तशफ़ी के फाये रखे। कैसे हौसला करूं? कल शादी है और घर में सफाया हो गया। खुदा जो करता है बेहतर करता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो हम ले जाएंगे। जाओ निगत, रेहाना को लेके आओ। शादी की तारीख आगे नहीं होगी, ये बदशगुनी है। रेहाना की सास ने तसल्ली का फाया रख कर बेटी को हुक्म दिया। जहाँ आरा बेयकीनी से उन्हें देख रही थी, तभी निगत और मरियम रेहाना को ले आईं। पीला जोड़ा पहना दिया था, सर पर सुर्ख दुपट्टा उड़ा दिया। बिस्मिल्लाह कहकर हाथ थाम कर अपने करीब बिठा लिया। पेशानी चूमी और उपटन लगाकर फूल पहना दिए। साथ आई हुई बाकी ख़वातीन ने तकलीद की। जहाँ आरा और बाकी घर वाले अंगुश्ते बदनिदा थे। साथ पड़ोसी, रिश्तेदार सब माइयों में आए थे। वो इस आला ज़रफ़ी और मोहब्बत पर हैरान भी थे और शुक्र भी अदा कर रहे थे, वरना जहाँ से कुछ मिलने की तवक्को ना हो वहाँ कौन जागता है। बड़ी महफिल से उठ जाते हैं। ये लो बहन, ये गरीब गुरबा को दे देना। रेहाना के सर से उतारते हुए पैसे जहाँ आरा की बंद मुट्ठी खोल कर थमा दिए और वह होश में आ गई। बेख्तियार उनके शाने से लगकर रो दी। ये आंसू शुक्राने के थे। वो अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी। सोग वाले घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। फिर हमारे लिए क्या हुक्म है बहन? प्रोफेसर आबिद की वालदा सायरा बेगम ने खंदा पेशानी से मुस्कुरा कर अपना मुद्दा बयान किया। वो भी थोड़ी देर पहले आई थी। बहन, मेरी तरफ से तो हाँ है, आगे जो खुदा को मंजूर। जहाँ आरा ने अल्लाह पर भरोसा करके रजामंदी दे दी, फिर आप हमें दे रही हैं रेहाना के साथ ही रुखसती। आप तो सब कुछ जानती हैं, अब तो खाली हाथ हूँ। जालिम लोग सब कुछ ले गए। जहाँ आरा के लहजे में तासुफ, दुख, रंजो मलाल की कैफियत नुमाया थी। मैंने कहा ना, अल्लाह का दिया सब कुछ है, सिर्फ हमें बेटी चाहिए। मैं फ़ातिमा के वालिद से मशवरा कर लूँ। वो उठकर अंदर की जानिब बढ़ गई। रियाज अहमद के साथ ही रसा, वसी, उनके भाई फयाज अहमद और जेठ अदरीस बैठे थे। उन्होंने सायरा बेगम का रिश्ता सामने रख दिया। चंद सानिये को सब खामोश हो गए। जाने क्यों अभी भी मोहम की उम्मीद मध्यम सी आस बाकी थी कि फयाज अहमद कहेंगे फ़ातिमा हमारी है।
ادریس بھائی کہیں گے کہ میری بیٹی کو کوئی اور نہیں لے جا سکتا ہے، لیکن بعض امیدیں صرف ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ وسیع، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ انکل، پروفیسر عابد بہت اچھے انسان ہیں۔ اگر عمر کا فرق نہ ہوتا تو میں ضرور ہما کے لیے اس پروپوزل کو قبول کر لیتا۔ ٹھیک ہے بیگم، تم ہاں کر دو، اور یہ ضرور بتا دینا اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ وہ ظالم لوگ لے اڑے۔ ان کے لہجے میں اشکوں کی آمیزش تھی۔ جہاں آرا اپنوں کی کمزرفی پر ماتم کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ اتنے اچھے اور مخلص لوگ ملے تھے کہ انہوں نے ہاں کرنے میں ذرا تامل نہیں کیا۔ یوں ریحانہ کے ساتھ ہی فاطمہ کو بھی مائیوں بٹھا دیا گیا۔ خدا ایک در بند کرتا ہے تو 100 در کھول دیتا ہے۔ پھر یہ در تو ایسے تھے کہ اس میں داخل ہو کر ان کی بیٹیوں نے ہمیشہ خوش و خرم رہنا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد فیاض احمد اور ادریس بھائی نے کہا کہ جس چیز کی ضرورت ہو بتاؤ، میں بلینک چیک کاٹ دیتا ہوں، مجھے کسی بھیک کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لڑکیوں کے باپ اور بھائی نے مل کر ایمانداری اور خلوص سے جو کچھ جمع کیا تھا وہ ان کا نصیب نہیں ہے، تو اب کسی اور طرف کیا دیکھنا۔ جہاں آرا نے رکھائی سے کہا تو دونوں شرمندہ ہو گئے، جانتے تھے کہ وہ کیوں ناراض ہیں۔ بھابھی، آپ ناراض ہیں؟ نہیں، میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ جو میری بیٹی کا نصیب تھا مل گیا، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ میں دانیال کے لیے عائشہ کا ہاتھ مانگتا ہوں، ادریس بھائی نے کہا۔ نہیں بھائی، اب میں نے اپنی کسی بیٹی کو خاندان میں نہیں دینا۔ آپ لوگوں نے میری بیٹیوں کا سلیقہ، حسن و سلوک، اخلاق، مروت، نیکی نہیں دیکھی، صرف صورت دیکھی۔ ریحانہ اور فاطمہ کم صورت تھی، اس لیے آپ کو ان کا خیال نہیں آیا۔ آج ان کے اندر کا سارا غصہ نکل گیا تھا، شوہر کو بھی بولنے کا موقع نہیں دیا۔ انہوں نے شرمندگی سے سر جھکا دیے، ان کی ناراضگی، غم و غصہ بجا تھا۔ شادی میں 3 دن تھے، جو کچھ بینک میں تھا وہ نکال کر انہوں نے بس کپڑے بنا دیے، چھوٹا موٹا جو زیور تھا وہ دونوں بہنوں کو برابر برابر دے دیا۔ ان کا نصیب ہی یہ تھا۔ خدا پر بھروسہ کریں تو وہ یوں سیراب کر دیتا ہے۔ وسیع نے رضا کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، ایک بات نوٹ کی نے؟ کیا؟ حرام کی کمائی کا 1 پیسہ بھی تیری بہنوں کو نہ لگ سکا۔ خدا نے خود ہی سارے راستے ہموار کر دیے، سارے اسباب پیدا کر دیے۔ اوہ! اس کے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا۔ اس نہج پر تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ واقعی جو کچھ بھی جہیز بنایا گیا تھا وہ اس کے پیسوں سے بنایا تھا۔ ابو کی پینشن تو ساری بینک میں رکھی گئی تھی جو اب کام آ رہی تھی۔ اس نے صدق کے دل سے سجدہ ریز ہو کر ایک بار پھر اپنے کردہ گناہوں کی معافی مانگی اور ان گنت نوافل ادا کیے۔ بخیر و خوبی دونوں بہنیں رخصت ہو گئیں۔ پروفیسر عابد اور اقبال دونوں ریحانہ اور فاطمہ کے لیے بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ ان کی خوشی، سکون اور اطمینان کا اندازہ ان کے چہروں سے بآسانی کیا جا سکتا تھا۔ اب زندگی بہت پرسکون اور شادمان ہو گئی تھی۔ ذرا سکون ملا تو وہی شبیہ پھر سے ذہن کے پردے پر نمودار ہو گئی، جس کو نجی مصروفیات کی بنا پر بھول بیٹھا تھا۔ وہ اس سلسلے میں وسیع سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ان دنوں وسیع بہت مصروف تھا۔ اس کی 2 بہنوں کی شادی تھی، رشتے اچانک ہی طے ہو گئے تھے۔ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں جا رہی تھیں۔ رضا نے اس کی شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ انہی دنوں جہاں آرا نے رضا کے لیے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دی۔ ابھی نہیں امی، ابھی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، ابھی عائشہ اور طاہرہ ہیں۔ رضا نے عذر پیش کیا، وہ تم سے بہت چھوٹی ہیں بیٹا، بس اب تمہارا گھر بسے گا تو ان کی ہوگی، اچھا رشتہ ملتا ہے تو بات طے کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے امی، میں سوچ کے جواب دوں گا، اس نے ٹال دیا۔ دوسرے دن وہ وسیع کے سامنے بیٹھا تھا۔ یار امی کو سمجھاؤ، میری شادی کے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، تجھے کاہے کا تردد ہے؟ یار میرا مطلب ہے کہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا میں وہ سیدھے سیدھے بات کرو؟ وسیع نے شریر سے مسکراہٹ سے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا رضا کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ رضا نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھ لیا، تاک کر گھونسا مارا۔ تو پھر کچھ ہاتھ پیر ہلا، مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ وسیع نے شانہ سہلاتے ہوئے کہا، شادی مجھے کرنی ہے یا تجھے؟ شادی تو مجھے ہی کرنی ہے، لیکن کام تجھے کرنا ہوگا۔ اس نے شانے بے نیازی سے کندھے جھاڑے۔ چل اٹھ، پھر تیرا کام کرتے ہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ رضا نے بھی تقلید کی، لیکن 3 روز کی شب و روز جد و جہد کے بعد انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ وہ لڑکی اس گھر سے جا چکی تھی۔ وسیع نے اسی بنگلے کے نوکر کرم داد سے دوستی کر لی تھی، جان بوجھ کر بائک کو اس سے ٹکرا دی۔ پھر رشتے ہوئے زخموں کو دیکھ کر فوراً معذرت کی، ہاسپٹل لے گیا، مرہم پٹی کروائی، ساتھ ہی جیب میں کچھ نوٹ ڈال دیے۔ پھر دوسرے دن اس کی خیریت معلوم کرنے گیا۔ اس کی پشیمانی دیکھ کر کرم داد بچ گیا۔ اس نے یہی بتایا کہ وہ یہاں پر کئی سالوں سے ملازم ہے۔ گھر کے افراد کے متعلق بتایا۔ وسیع نے کریت کر اس واردات کے متعلق پوچھا جو انہوں نے کی تھی۔ وہ تو جی بہت المناک حادثہ تھا، بھلائے نہیں بھولتا۔ کیا ہوا تھا کرم داد؟
میں صحافی ہوں، فیچر لکھوں گا اس پہ، اس نے معصومیت سے کہا۔ اس دن صرف بی بی گھر پہ تھی، صاحب لوگ بی بی کو کہیں لے کر نہیں جاتے تھے۔ وہ ان کے کسی جاننے والے کی بیٹی تھی، ان کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے۔ ازرائے ہمدردی صاحب اسے گھر لے آئے۔ بیگم صاحبہ نوکروں کی طرح کام لیتی تھی ان سے، بیچاری اف نہ کرتی تھی۔ جس دن ڈاکہ پڑا اس روز بی بی کو چھوڑ کر سب شادی میں گئے تھے۔ اتفاق تھا کہ میں بھی نہیں آیا تھا، چوکیدار کو انہوں نے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ سب کچھ لے گئے، گھر والے آئے تو بی بی بے ہوش پڑی تھی۔ لاکر خالی دیکھ کر بیگم صاحبہ نے تو بی بی کو ہی ڈانٹنا مارنا شروع کر دیا۔ وہ لاکھ کہتی رہیں کہ اسے کسی بات کی خبر نہیں، انہیں بے ہوش کر دیا تھا، مگر بیگم صاحبہ بہت سخت دل عورت ہیں، انہیں اعتبار نہیں آیا۔ سارا الزام ان پر لگا دیا کہ تو نے اپنے ہوتے سوتے جاننے والوں چاہنے والوں کو راہ دکھائی اور سارے گھر کا صفایا کرا دیا۔ بی بی نے مدد کے لیے صاحب کو دیکھا مگر صاحب نے منہ پھیر لیا۔ بی بی روتی رہی مگر بیگم صاحبہ کو ترس نہ آیا۔ رہی سہی کسر صبح ایک فون نہیں کرتی، جانے کون شخص تھا جو فون پر بی بی سے کہہ رہا تھا، سب کچھ تو حاصل ہو گیا، اب کب آ رہی ہو؟ میں انتظار کر رہا ہوں۔ بس بی بی جی تو آپے سے باہر ہو گئی، دھنک کے رکھ دیا بی بی کو۔ بتا چوری کس سے کروائی ہے، کون سے یار سے ڈاکہ ڈلوایا ہے؟ بی بی مار کھاتی رہی، روتی رہی، لیکن ان کی ایک نہ سنی گئی۔ انہیں کسی ڈاکو کا علم ہوتا تو بتاتی۔ نہ بتا، ٹھہر میں تیرا بندوبست کرتی ہوں۔ اسی وقت انہوں نے زنانہ پولیس کو فون کیا، 10 الزام اور لگا دیے۔ وہ دن اور آج کا دن بی بی کا پتہ ہی نہ چل سکا، جیل میں کس حال میں ہیں۔ ایک دو بار پیشی پر ملنے گیا تھا میں، لیکن وہ تو جیسے بولنا بھول گئی ہیں، زبان جیسے کاٹ دی ہے کسی نے۔ جانے کس کمبخت کا فون تھا، وہ کیا چاہتا تھا؟ ایسی معصوم بچی کو در در پھرا دیا۔ خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جب تک وہ زندہ رہے میری دعا ہے سکون کو ترسے، ظالم درندہ وحشی۔ کرمداد نے دامن پھیلا کر بد دعا دی اور وسیع ندامت شرمندگی پشیمانی سے زمین میں گڑ گیا۔ وہی تو مجھے زخم لگانے والے ظالم درندے وحشی۔ اب کب پیشی ہے عدالت میں؟ اب تو جی کتنے مہینے ہو گئے۔ بی بی ایک لفظ نہیں بولتی، جیسے کسی نے زبان کاٹ دی ہو۔ گھر والے بھی بھول گئے ہیں اب تو۔ کیا نام ہے تمہاری بی بی کا؟ لالا رخ، سب انہیں لالا کہتے تھے۔ آپ کا بہت احسان ہوگا جی، آپ انہیں جیل سے باہر لے آئیں۔ میں جانتا ہوں وہ بے قصور ہیں، میرا دل گواہی دیتا ہے وہ بے گناہ ہیں۔ آپ تو بہت اچھے ہیں، خدا آپ کو اس کا اجر دے گا۔ بس میرا یہ کام کر دیں، میں ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا۔ ہاں کرمداد، میرا خیال یہی ہے کہ وہ بے گناہ ہیں، میں ضرور مدد کروں گا۔ وسیع نے اس کے ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ کرمداد تشکر سے اسے دیکھنے لگا۔ لفظ بہ لفظ اس نے رضا کو بتا دیا۔ رضا تو یوں تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو، ہکا بکا ہونک گنگ جیسے کسی نے زبان کاٹ دی ہو۔ اس کا بار بار اسے محسوس کرنا ایسے ہی نہ تھا، اس کی چھٹی حس ایسے ہی اسے بار بار خبردار نہیں کر رہی تھی۔ یوں ہی تو وہ بے قرار نہیں تھا۔ کیسی سزا کاٹی تھی اس جرم کی اس نے؟ وہ بے خطا معتوب تھی، وہ بے خطا معتوب ہوئی۔ اف میرے خدا مجھے معاف کر۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کس قدر خطاوار ہے وہ، اور کس سکون سے سو رہا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک اور اچھے اور نامور وکیل کا بندوبست کیا۔ اس کو یہ بتایا کہ رضا اس لڑکی کو پسند کرتا تھا، لیکن باہر جانے کی وجہ سے رشتہ نہیں بھیج سکا اور نہ لڑکی پر اپنی محبت واضح کر سکا۔ اب اتنے سالوں بعد واپس آ کر دوبارہ اس لڑکی سے رابطہ کرنا چاہا تو اس لڑکی پر جھوٹا الزام لگا کر جیل میں بند کروا دیا گیا ہے۔ وکیل راشد گیلانی اس کی اتنی گہری محبت سے بہت متاثر ہوا۔ ویسے بھی اخلاقی کاموں میں اس کا دل بہت لگتا تھا، ایسے کیس اکثر کرتا رہتا تھا خدمت خلق کے طور پر۔ جیل میں جا کر اس سے ملا اور اس کی حالت زار نے سر سے لے کر پاؤں تک چیخ چیخ کر اعلان کر دیا کہ وہ بے گناہ ہے۔ وہ جیل کے لباس میں تھی، سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی، چہرے پر اتنا نور تھا کہ نگاہ نہیں ٹھہر رہی تھی۔ ہر سوال پر وکیل کو دیکھتی رہی، جواب نہیں دیا۔ بی بی جواب دو نا، اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے، یہاں سے رہائی پاؤ گی، عزت سے زندگی گزارو گی ساری عمر، تو یہاں نہیں رہ سکتی نا تم؟ عزت سے؟ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ جیل سے نکلنے والے کسی شخص کو، خاص طور پر لڑکی کو، عزت مل سکتی ہے؟ ہاں کیوں نہیں، بشرطیہ کہ وہ بے گناہ ہو۔ اس بات کا ثبوت کون دے گا کہ میں بے گناہ ہوں؟ تم خود دو گی اپنی بے گناہی کا ثبوت۔ کون یقین کرے گا؟ اس کے لہجے میں کرب تھا۔ میں یقین دلاؤں گا سب کو، راشد گیلانی نے عزم سے کہا۔ لیکن مجھے کسی کے یقین کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں خوش اور مطمئن ہوں۔
और सुकून से रह रही हूँ। बाहर मेरा कोई मुंतज़िर नहीं, कोई निगहबान नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। उसकी निगाहों में अजनबियत थी। आइंदा कभी मत आना इधर। वो खड़ी हो गई। और जो सदियों से मुंतज़िर है उससे क्या कहूँ? उसके कदम रुक गए। कौन? उसने बेयकीनी से देखा। वो जिसने मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन मेरा तो कोई नहीं है। किसी का कोई ना कोई ज़रूर होता है, वो भी मुद्दत से महबे इंतज़ार है। नवीद, उसने ज़ेरे लब कहा, मगर वो तो बीच रास्ते में कसूरवार समझ के रास्ता बदल गया था। फिर कौन? मैं गुनाहगार हूँ, चोर हूँ, बाहर कोई भी मेरा मुंतज़िर नहीं है, जाके कह देना। लेकिन वो तो मोहब्बत का दावेदार है। झूठ है, मत दो ऐसे बहलावे। मोहब्बत फ़ानी है, इश्क हकीकी अमर है, किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है, सब माया है। वो ऐसे बोली जैसे दिमाग उलट गया हो, उल्टे कदमों वापस पलट गई। जेल की वार्डन ने बताया उसकी यही हालत है। अव्वल तो अपने बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलती, अदालत भी जाती थी तो गंग रहती थी, जैसे मुंह में ज़बान ना हो। जेल की चार दीवारी में खुश रहती है, कभी उसकी मुलाकात न आई, और जिन्होंने पकड़वा दिया था उन्होंने भी खबर न ली। राशिद गिलानी तासुब से सोचता रह गया। अब तो कोई पूछता भी नहीं है, इसलिए केस ठंडा हो गया। अब तो वो जेल के दरो दीवार से इतनी मानूस हो गई है कि निकलना भी नहीं चाहती। हर जानिब उसने हरियाली फैला दी है, अनपढ़ औरतों को पढ़ाती है, और अब तो वो खुद भी कुरान पाक हिफ्ज़ कर रही है। उसके केस पर मज़ीद बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि वो खुद नहीं चाहती। एक तरह से वो बाहर की दुनिया से कतई ताल्लुक़ कर चुकी है, लेकिन उसे ये लाताल्लुकी ख़त्म करनी होगी। ये बेइख्तियारी की ज़िंदगी ख़त्म करनी होगी। उसका केस दोबारा से अदालत में चलेगा। बाहर की दुनिया में एक शख्स उसका मुंतज़िर है, उसे लौटना होगा। समझा दीजिएगा लाला रुख को। ओके, मैं कोशिश करूँगी। जेल की वार्डन ने इस बात में सह लिया। राशिद गिलानी बाहर निकल गया। ये सब सुनकर रज़ा हैरान था। इतनी बड़ी सज़ा, इतनी कड़ी आजमाइश। या खुदा, अभी सज़ा ख़त्म नहीं हुई, अभी गुनाह धुले नहीं, अभी दुआएं कबूल नहीं होंगी, अभी मैंने बेगुनाही की चादर नहीं ओढ़ी। बेशक तू मुझे माफ़ नहीं करेगा जब तक मैं तेरे बंदों को दिए हुए दुखों का अजाला नहीं करूँगा। मेरी मदद फरमा, ऐ खुदा मेरी मदद फरमा। रज़ा जैसा मजबूत असाब का शख्स फूट फूट के रो दिया। वो तो समझ रहा था खुदा ने उसके सब गुनाह माफ़ कर दिए, लेकिन अभी एहसास नदामत, एहसास ज़िल्लत तो ज़िंदा था। राशिद गिलानी ने केस दोबारा दाखिले अदालत कर दिया। उसके रिश्तेदारों के नाम समन जारी किए गए, लेकिन ना वहाँ से कोई जवाब आया और ना ही लाला रुख ने पजीराई की। उसने साफ कह दिया था वो जराइम पेशा है, उसने गुनाह किया है, वो अपनी सज़ा में तखफीफ नहीं चाहती। सारी उम्र इन दीवारों के पीछे गुजार देना चाहती है। कोई उसका मुंतज़िर नहीं है बाहर। उसका एक ही मौक़िफ़ था, उफ़ मेरे खुदा, वो तो किसी तौर मानने को तैयार नहीं। मेरा ख्याल है रज़ा साहब आप खुद मिलें और उसे राज़ी करें। वो किसी भी ऐसे बंदे के मुतल्लिक़ नहीं सुनना चाहती जो उससे मोहब्बत का दावेदार है। रज़ा ने वसी की जानिब निगाह की। मेरा ख्याल है कि वकील साहब दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल उससे मिलना नहीं चाहता। क्यों? ताज्जुब से उन्होंने पूछा। मैं सिर्फ उससे एक बार ही मिलना चाहता हूँ, जायज़ हक़ के साथ। उससे वसी मिलेगा, भाई बन के। फिर आपका ख्याल क्या है? उन्होंने वसी से पूछा। कर लेता हूँ जो ये कह रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है वो माने कि नहीं। हर चीज़ पर से उसका एतबार उठ चुका है। ऐसा करें कि उसको इस बात पे राज़ी करते हैं कि वो अदालत में अपना केस खुद लड़े और बाइज्जत बरी होके वो हॉस्टल में रहे। चाहे तो जेल में जॉब कर सकती है या किसी और रफ़ाही इदारे में। ये हो सकता है। उन्होंने राशिद गिलानी से इत्तफ़ाक़ किया। दरअसल उसका जहन बदलना होगा, वो अपनों की डसी हुई है। तुम एक बार मुझे मिल जाओ, सब ठीक हो जाएगा, अज़म से सोचा था। इंस्पेक्टर रज़िया ने लाला रुख को बहुत समझाया। उसे यहाँ से बाइज्जत रिहा होने के लिए मुकदमा लड़ना चाहिए, अपनी मदद आप करनी चाहिए। बेगुनाह है तो सज़ा क्यों काटे? फिर हॉस्टल में रिहाइश इख्तियार करे, चाहे तो फिर उसे जेल की जॉब भी दिलाई जा सकती है। ऐसे ही क्यों नहीं? उसने बेबसी से सवाल किया। तुम इतनी अच्छी हो कि कोई भी तुम्हें लाइफ पार्टनर बना सकता है, बाहर निकल कर कामयाब ज़िंदगी की इब्तिदा कर सकती हो। लेकिन मैं कोई नई ज़िंदगी शुरू नहीं करना चाहती। हर चीज़ पर से मेरा एतबार उठ गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो तुम्हारे एतबार को फिर से ज़िंदा करना चाहते हैं। कौन? उसका कहना है वो जब सामने आएगा, जब तुम स्टैंड लेके बाहर आओगी। यहाँ मौजूदगी की वजह से वो शर्मिंदा है जो? नहीं, ये बात नहीं है। यकदम इंस्पेक्टर रज़िया से जवाब था बन पड़ा। फिर सामने क्यों नहीं आता? दरअसल मोहब्बत वहब्बत सब फजूल शय है। एक शख्स और भी था मोहब्बत का दावेदार। वो धीरे से थक कर सरगोशी में बोली, लेकिन जब अपनों ने सितम ढाए तो वो चुप की मोहर लगा के चला गया। क्या ये वही तो नहीं?
वो यक बयक पीछे हटी। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, यकदम फैसला दे दिया। ठीक है, मैं मिलवा देती हूँ। इंस्पेक्टर रज़िया ने हार मान ली, लेकिन रज़ा तीनों को देखता रहा। हाँ, वो बसीत है कि वो उस शख्स को देखेगी ज़रूर जो उसकी रिहाई का मुंतज़िर है। दरअसल उसने अपनी ज़िंदगी में इतने धोखे खाए हैं कि अब एतबार और एतमाद का रिश्ता बमुश्किल ही कायम कर पाएगी। ठीक है वसी, तुम उससे मिलोगे। क्यों रज़ा, तुम क्यों ना मिलने पर बज़ित हो सकता है वो मुझे पहचान ले और रास्ता बदल ले, धीरे से कहा। वसी ने सानिये भर को सोचा। इस बात का इम्कान अगरचे कम था, लेकिन फिर भी। लेकिन हम लोग तो, वो कहते कहते यकदम रुक गया। कमरे में दूसरे लोग भी मौजूद थे। ठीक है, वसी उससे मिलने पर रजामंद हो गया। वसी बतौर ख़ास वकील राशिद गलानी के साथ उससे मिलने गया। मैं किसी सानवी रिश्ते पर यकीन नहीं रखती। बताइए, क्यों आप मेरी रिहाई चाहते हैं? ना मेरे पास मालो ज़र है, ना दौलत हुस्न, और ना ही मैं किसी मिल ऑनर की बेटी हूँ, और ना मुस्तकबिल में इसका इम्कान है। तो फिर कुछ रिश्ते इन तमाम चीज़ों से बालातर होते हैं और खलूस की बुनियादों पर इस्तवार होते हैं। मैं भी ऐसा ही मुखलिस शख्स हूँ, अगर आप समझें। सुकून और इत्मीनान की निगाह चेहरे पर डाली। आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? ब्रैकेट एक और झूठ। दिल ही दिल में खुदा से माफ़ी मांगी। दरअसल मेरे वालिद आपके वालिद के दोस्त थे। शादी के बाद वो इस्लामाबाद सेटल हो गए। आपके वालिद उधर ही रह गए। मैं बिज़नेस ट्रिप पर इस्लामाबाद से आया था। पापा ने आपका एड्रेस दिया, मगर आप वहाँ मौजूद नहीं थी। पड़ोस से आपकी रिहाइश मालूम की तो वहाँ पहुँचा, और फिर करमदाद से जो कुछ सुना उसने मेरी बुनियादों तक को हिला डाला। करमदाद? शनासा नाम पर आंखें चमक गई। ये शख्स झूठा नहीं है, उसको फ़ौरन यकीन आ गया। जो कुछ भी आपके साथ हुआ, मुझे अफसोस है मैंने पापा को कोई इत्तला नहीं दी। अब आपको रूबरू ले कर जाना चाहता हूँ। अब किसी और यकीन की ज़रूरत नहीं थी। अब बताइए, क्या मर्ज़ी है आपकी? लेकिन मैं यहाँ से निकल के कहाँ जाऊँगी? ये आपके सोचने की बात नहीं है, ये मुझ पे छोड़ दें। ओके, उसने अपनी रजामंदी दे दी। थैंक यू। वसी ने तशक्कुर से देखा, और फिर वो झूठ लफ्ज़ ब लफ्ज़ आकर रज़ा को सुना दिया। उफ, शुक्र, वो राज़ी तो हुई। रज़ा ने इतने तशक्कुर से कहा कि वसी उसे देखता रह गया। अदालत में उसका मुकदमा चला। समन जारी करने पर भी कोई नहीं आया था, इसलिए एकतरफ़ा फ़ैसला सुनाकर उसे बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। अरशद गलानी की कोशिश भी यही थी। वसी उसे हॉस्टल ले आया। अब क्या प्रोग्राम है? उसने रज़ा से पूछा। सीधे सीधे शादी का। तू आकर अम्मी को बता कि तेरी कज़न है, अम्मी राज़ी हो जाएंगी। रज़ा ने सारा प्रोग्राम बनाया, और वो जो मुझसे पूछे कि मेरा बाप इस्लामाबाद में रहता है, उसके पास नहीं जाना। वसी ने मज़ाकिया लहजे में कहा। ये बात सोचने की है, तुझे क्या ज़रूरत है इस्लामाबाद का नाम लेने की? रज़ा ने उसे ही कसूरवार ठहराया। ऐसा कर जाकर किसी और शहर का नाम ही ले दे। कहते ना, अब्बू ने आपको ढूंढने की जिम्मेदारी लगाई थी, इसलिए मैंने इस्लामाबाद का नाम ले दिया। मसला ही ऐसा था। ये आखिरी झूठ होगा, वसी ने वार्निंग दी। हाँ, मेरी तरफ से आखिरी, फिर चाहे जितनी मर्जी बोलते रहना। शरारत से मुस्कुराया। जवाब में वसी घूर के रह गया। फिर वही कहा जो उसने कहा था, और उसे अपने घर ले गया। काट पीट कर सारी दास्तान सुना दी। लाला रुख को हाथों हाथ लिया गया। अब्बू ने प्यार किया, तसल्ली व तशफ़ी दी, गले लगाया। उस घर को अपना ही घर समझना बेटा। अब्बू ने कभी आप लोगों का जिक्र नहीं किया था, वरना मैं पहले ही आ जाती, इस आजमाइश से ना गुजरती। लाला रुख की आंखें नम हो गईं। लाला रुख, आप फ्रेश हो जाएं, फिर खाना खाते हैं। वसी ने कहा। हाँ बेटा, तुम नहा लो, वसी की वालदा ने मोहब्बत से कहा। वो हिना की तकलीद में उठ गई। इतनी प्यारी है, मैं तो बहू बना लूँगी। वसी की वालदा सदके वारी हो गई। वसी खांस के रह गया। नहीं अम्मी, ये अमानत है रज़ा की। आप लोगों ने सिर्फ इसके वालिद के दोस्त का किरदार ही अदा करना है। बहुत मजलूम है बेचारी, इसीलिए ये झूठ बोलना पड़ा। वसी ने सच सच बता दिया, और वो ठंडा सांस लेके रह गई। वो यहाँ बहुत खुश थी, जल्द ही घुल मिल गई थी। उसने समझा दिया था लाला रुख को कि अम्मी अब्बू से जेल की बात ना करे। क्यों? उसने अचंभे से अंदाज में पूछा। समझा करें, कुछ बातें ना बताने में बेहतरी होती है। अच्छा, उसने सर झुका लिया। उसने रज़ा को अम्मी का अंधिया बताया तो उसने जमा के घूंसा दे मारा। मैं तो अम्मी का बता रहा था, अपना थोड़ी। वसी ने बुरा सा मुँह बना के शाना सहलाया। वैसे भी तूने मुंह मांगा इनाम देने का कहा था। हाँ हाँ, ले लेना। अब तू आकर अम्मी से बात कर, मैं रजामंदी दूंगा, फिर शादी होगी। वसी शरारत से हंसा।
روز روز کہنے کے باوجود پورے 1 ماہ بعد وسیع نے جہاں آرا سے رشتے کی بات کی۔ لڑکی کیسی ہے؟ انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ اچھی ہے، دکھا دوں گا۔ کب؟ جلد ہی آنٹی، دراصل وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے اسلام آباد گئی ہے۔ دور کھڑے رضا کو دیکھ کر وہ شرارت سے ہنسا اور وہ دانت کچکچا کے رہ گیا۔ کیا ضرورت تھی بکواس کی؟ رضا نے ایک گھونسا دے مارا۔ آرام سے آرام سے، بہت گھونسے مارتی ہے۔ اب مارا تو 2 مہینے بعد دکھاؤں گا، اس نے وارننگ دی اور رضا سٹ پٹا کے رہ گیا۔ سب بہنیں اکٹھی ہو گئیں، چٹ منگنی اور پٹ پیا۔ وسیع نے بالکل بہنوں کی طرح رخصت کیا تھا، رضا اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وقت رخصت سبھی آپ دیدہ تھے۔ لالا رخ سے سب کو ہی محبت ہو گئی تھی۔ اس کا اخلاق، عادات، اطوار، سلیقہ، سبھی کچھ تو لاجواب تھا۔ آنٹی، 1-2 دن میں امی ابو آئیں گے۔ وہ شرارت سے جہاں آرا کے کان کے قریب جھکا۔ رضا کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہاں بیٹا، ضرور آئیں، ایک ضروری کام سے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ کیا؟ جی، وہ عائشہ کے لیے۔ رضا نے ایک دم سے اسے گلے لگا لیا۔ تو یہ منہ مانگا انعام تھا؟ اس نے جھک کر سرگوشی کی۔ وسیع ہنس دیا۔ اپنے یار کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ رضا نے ایک بار پھر اسے سینے سے لگا لیا اور وسیع کن اکھیوں سے عائشہ کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کا پورا بیڈ روم حجلہ عروسی بن کر چمک رہا تھا۔ ہر شے خوشبوؤں میں نہائی ہوئی تھی۔ چند ثانیے کے لیے رک کر کچھ سوچتا رہا، اسے دیکھتا رہا۔ ڈھیر سارے پھولوں میں جو دبکی سی ایک پھول لگ رہی تھی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ دل ہی دل میں عہد کیا کر کے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے سامنے ماضی کا کوئی لفظ نہیں دہرائے گا، ایک لفظ نہیں پوچھے گا۔ انجانے میں دیے ہوئے اس کے دکھ کو اس نے بہت ہمت، حوصلے اور ثابت قدمی سے برداشت کیا تھا۔ جواب میں وہ اسے اتنا چاہے گا، اتنی محبت دے گا کہ وہ اپنے تمام دکھوں کو بھول جائے گی۔ اس نے بھی تو لالا بن کر اس کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ دھیرے سے اس کے سامنے بیٹھ گیا، گھونگھٹ ہٹا دیا، ہاتھ میں ڈائمنڈ کی انگوٹھی پہنا دی۔ اس کے چہرے پر الوہی چمک، بے بہا نور تھا کہ رضا مبہوت ہو گیا۔ کیا آپ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں؟ وہ دھیرے سے سر جھکا کر گویا ہوئی۔ جانتی تھی وسیع نے اس کی زندگی کا یہ تاریک گوشہ چھپا لیا تھا، صرف اس کی خوشیوں کے لیے، لیکن سچائی اس کی فطرت تھی اور فطرت سے بغاوت منظور نہ تھی۔ سارے خدشات بیان کر دینا چاہتی تھی، آنے والے دکھوں سے بچنے کے لیے۔ اب کوئی دکھ مزید سہنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، تمہارا حال میرا ہے، میرا مستقبل تمہارا۔ میں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن آج نہیں۔ پھر بھی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے کہا نا۔ اس کے شنگرفی ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ان خوبصورت لمحوں میں ماضی کی کوئی تلخ بات رقم نہیں ہوگی۔ یہ لمحے امر ہیں۔ اتنا خوبصورت ماحول، اتنی مدھر خوشبو، سجل لمحے، پورے چاند کی روشنی، پھر کیوں ماضی کو کرے دیں؟ مزید بولنے کے تمام مواقع، تمام راستے بند کر دیے۔ لالا نے دھیرے سے آنکھیں موند کر سکون بھرا سانس لیا۔ خدا نے اس کے دکھوں کے جواب میں کیسا سکون، کتنی گھنی چھتر چھایا دی تھی۔ ایک بار پھر وہ اپنے خدا کا شکر بجا لائی، وہی سب سے بڑا نوازنے والا ہے۔ ناشتہ؟ وسیع کی بہنیں اور اس کی 4 نندیں اندر آ گئیں۔ لالا رخ ایک دم سے گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ رضا نے اس کی گھبراہٹ نوٹ کر لی، ایک دم سے پوچھ بیٹھا۔ وہ اس کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ وہ لوگ ناشتہ میز پر لگا رہی تھی۔ بولو نا۔ وہ میرا روزہ تھا۔ دراصل میں مستقل روزے رکھتی آ رہی ہوں، نفلی روزے بغیر سحری کے، تو آج بھی بے خیالی میں فجر کے وقت نیت کر لی تھی۔ دراصل عادت ہو گئی تھی۔ لالا، گل لالا۔ رضا آپ دیدہ ہو گیا۔ اس کا چوڑیوں مہندی والا ہاتھ تھام کر مضبوطی کا احساس دلایا۔ اب تم صرف فرض روزے رکھو گی، صرف فرض، کیا سمجھی؟ اور اب؟ اس نے بے ساختہ خجل سی ہو کے پوچھا۔ اب اس وقت روزہ میں اپنے ہاتھوں سے افطار کروا دیتا ہوں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی پلیٹ سے گلاب جامن اٹھا لی۔ لیکن یہ گناہ ہوگا، وہ جھجک گئی۔ ان خوبصورت لمحوں کے صدقے میں سارے گناہ ہمارے سر۔ اس نے گلاب جامن منہ میں ڈال دی۔ ہے شیم شیم، سب ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اس نے شرمندگی سے سرخ ہو کر جہاں آرا کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ سب چلتا ہے۔ رضا نے شرارت سے سب کو دیکھتے ہوئے باقی کا گلاب جامن اپنے منہ میں ڈال دیا۔ کتنا سکون ارد گرد پھیل گیا تھا۔ رضا کو یقین ہو گیا کہ اس کے گناہ اب حقیقت میں بخشے گئے ہیں۔ اس نے چاہ سے لالا رخ کو دیکھا اور خدا کا شکر بجا لایا۔ ختم شد۔
سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ناول. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو. اللہ حافظ.